السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو روشن سویرا. کیا حال چال ہیں سب کے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. ایز یو آل نو کہ آج کے دن 1 مئی ہے اور 1 مئی کو کیا ہوتا ہے؟ 1 مئی کو 1972 سے آفیشلی ہم مناتے ہیں لیبر ڈے. لیبر ڈے یعنی کہ مزدوروں کا دن. مزدوروں کو ان کی جتنی بھی ڈیمانڈز ہوتی ہیں یا ان کو ایک جیسے ہم بہت سے ڈیز مناتے ہیں اسی طرح ہم لیبر ڈے بھی مناتے ہیں تاکہ ان کے تحفظ کے لیے. اگر لیبر ڈے اس لیے منایا جاتا ہے کہ بتایا جائے کہ جی لیبر کے لیے بھی ایک دن منایا گیا, لیکن کیا لیبر ڈے کو ہم اسی طرح مناتے ہیں جیسے منانا چاہیے؟ کیا لیبرز کو اسی طرح تحفظ ملتا ہے؟ کیا لیبر کے لیے آرام ہے؟ کیا لیبر کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہوتی ہیں؟ ان سب چیزوں پہ آج ہم بات کریں گے. لوگوں کو مزدور کی اہمیت, کہ ایک مزدور کی اہمیت کیا ہے, کہ وہ پورے سال کام کرتا ہے یا اس کے جو ڈیمانڈز ہیں کیا وہ پوری کی جاتی ہیں؟ کیا لا اینڈ آرڈر اس کے لیے تحفظ پیش کرتا ہے یا اس کو سیکیور کرتا ہے؟ ان سب چیزوں پہ آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ یہاں پہ گیسٹ موجود ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو ملواؤں گی فائزہ جاوید جو کہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. السلام علیکم فائزہ, کیسی ہیں آپ؟ ویلکم ٹو دی شو. اور ان کے ساتھ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں اقبال احمد ڈہتو, چیئرمین سندھ ہیومن رائٹس اینڈ کمیشن. السلام علیکم. السلام علیکم, تھینک یو. اور ان کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں شاہ رضا شیخ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. السلام علیکم. اچھا, کیونکہ ہم 1972 سے اس کو آفیشلی منائے جا رہے ہیں اس کو لیبر ڈے کو. لیبر ڈے کا آغاز کس وجہ سے ہوا؟ اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ دیکھا جائے تو مزدور وہ طبقہ ہے جو کہ آئی تھنک کہ نگلیکٹڈ ہے ہر جگہ پوری دنیا میں ہی. تو ان لوگوں کی ویجز کے اوپر اور ان لوگوں کے جو بھی رائٹس ہیں اس کے بارے میں بہت کم ہی لوگ سوچتے تھے. جی, تو اسی وجہ سے یہ سارے ایکٹس بنے تاکہ ان لوگوں کو پراپر ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں. لیبر ڈے تو اناؤنس ہو گیا اور منایا بھی جاتا ہے, تو کیا واقعی لیبر کو وہ تحفظ مل بھی رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ آپ کو کہاں لگتا ہے کہ ہم لیک کر رہے ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں لیک آف انفورسمنٹس ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس لاس تو ہیں بٹ ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے. ہمارے پاس بہت سارے ایسے چیلنجز ہیں. فار ایگزامپل جیسے ہمارا کلچر ہے, تو کلچر اٹ سیلف اٹس اے بگ چیلنج کہ ہمارے سینیریوز میں غربت اتنی ہے کہ نہ فیملیز اس سائڈ پہ جا رہی ہوتی ہیں کہ وہ پراپر ارن کر سکیں, کیونکہ اگر فیملی میں ایک بندہ بھی ارن کر رہا ہے تو ہی از کنسیڈرڈ ایز اے اونلی بریڈ ارنر ایٹ دیٹ ٹائم. تو اسی وجہ سے فیملیز اپنے بچوں کو بھی مطلب جو چائلڈ لیبر ہے اس کی طرف لے جاتی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو یہ غربت از ون آف دا فیکٹر. اچھا, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بریڈ ونر ایک ہی بندہ ہوتا ہے یا چلیں 2 ہو جاتے ہیں اگر دونوں میاں بیوی کما رہے ہیں. جو بات آپ نے کہی کہ ایک ڈیلی ویجز والا بندہ اور ایک لیبر انسان جو ہے, جو لیبر کر رہا ہے, کام کر رہا ہے, اس کے تحفظ کے لیے وہ پس ہی رہا ہے ہر طرف سے. اگر وہ فیکٹریز میں کام کر رہا ہے تو فیکٹریز کو زیادہ منافع ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس کی ڈیلی ویجز جو ہیں یا اس کا جو انکم ہے وہ اتنا اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس میں؟ دیکھیں, پہلے تو آج جو لیبر رائٹس کا ڈے ہے, میں تو کہتا ہوں کہ لیبر رائٹس آر دا ہیومن رائٹس. جی, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج میرا برتھ ڈے بھی ہے. یہ تو بڑی بات ہے. ہیپی برتھ ڈے. میری مدر, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک انڈسٹریس مدر نے ایک انڈسٹریس سن کو جنم لیبر ڈے پہ دیا. بالکل پیدا. سو دیکھیں, آپ نے جو کہا کہ اس کا جو اوریجن کہاں سے ہوا, جی, بیسیکلی مزدوروں کے ساتھ ان کی ورکنگ کنڈیشنز, ان کی فیئر ویجز, ان کے ساتھ برتاؤ اچھا نہ ہونا, ان کے ساتھ تفریق کا. تو شکاگو میں جب مزدوروں نے ایک اسٹرگل کی, ان کی لانگ گھنٹے کام کرائے جاتے تھے, ان کی مزدوری پوری نہیں دی جاتی تھی. تو دنیا میں اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے تو ایک یہ جو مارجنلائز طبقہ تھا, جیسے میڈم نے کہا کہ مزدور ایسے مارجنلائز اور ونربل سیگمنٹ ہے, تو انہوں نے ایک اسٹرگل کی شکاگو کے شہیدوں کے نام پہ, اور وہاں سے یہ لیبر ڈے کا آغاز ہوا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ 1919 میں جب لیگ آف نیشن آئی تو وہاں انٹرنیشنل لیبر آفس بنی, جس کو آئی ایل او کا پریڈیسیسر ہم کہتے ہیں, اور آئی ایل او تو 1946 میں بنا. تو پہلے کنونشنز جو بنے وہ بنے منیمم ورکنگ آورز کے,
और वो चाइल्ड लेबर पे बने। तो 1919 से लेके 1948 से लेके अब आप देखेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बहुत से कवानीन बनाए हैं जिसमें मिनिमम वेजेस, मिसलन आपको बताऊं कि 8 फंडामेंटल कन्वेंशंस हैं ILO के। एक ये है कि आप किसी को भी जिन्स के, रंग पे, मज़हब पे, नस्ल पे तफरीक नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, उसको हम कहते हैं ILO का आर्टिकल 100। और दूसरा है कि सेम मजदूरी के लिए अगर मर्द को ज़्यादा अजूरा दें और औरत को कम दें तो उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन इन द वेजेस। वो है ILO का कन्वेंशन 111। तो 2 तो हो गए ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से और इक्वलिटी के, 2 हैं चाइल्ड लेबर के हवाले से। और एक चाइल्ड लेबर का है कि मिनिमम एज ऑफ अ चाइल्ड इनटू वर्क, उसको हम कहते हैं ILO कन्वेंशन 138। दूसरा है हमारा ILO कन्वेंशन 182 वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर। तो 2 वो हो गए। 2 हैं हमारे बॉन्डेड लेबर पे, एक है 105, पहला है 29 एबोलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर और फिर है 105। तो बॉन्डेड लेबर पे 2, चाइल्ड लेबर पे 2 और 2 खवातीन पे, और 2 हैं मजदूरों की राइट टू एसोसिएशन पे, उनकी कलेक्टिव बार्गेनिंग पे, उसका ILO कन्वेंशन 87 और 98। तो ये ILO के कन्वेंशंस बुनियादी तौर पे मजदूरों की जो एक्सप्लॉयटेशन है, इकोनॉमिक, सोशल, जितनी भी एक्सप्लॉयटेशन है उनकी ट्रेड यूनियन से लेके ये सारा एक लीगल फ्रेमवर्क देता है। बिल्कुल देता है, लीगल फ्रेमवर्क है। लेकिन क्या इस पे इम्प्लीमेंट होता है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली इम्प्लीमेंटेशन है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ का जो लेबर तबका है दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स अनफॉर्चुनेटली। बिकॉज उनको अवेयर होने ही नहीं देते जी ना। बिल्कुल, एक्चुअली तो बात ये कि देखें जो अवेयरनेस है भी, आज मैं ये शो कर रही हूँ, उनको अवेयरनेस होगी, बट जहाँ वो अपने राइट के लिए दे वांट टू स्टैंड एंड दे वांट टू टॉक अबाउट इट, तो वहीं पे उनको स्टॉप कर दिया जाए, हॉल्ट कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये आई थिंक दिस इज वन ऑफ what is law and order doing for that? See, we have the basic fundamental provided under the Constitution of Pakistan. I would say कि it is a failure of the state जो कि एक बेसिक प्रोवाइड नहीं कर सकता बंदे को अंडर आर्टिकल 25A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ठीक। जो है कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो है वो कहता है कि चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 5 to 15 is supposed to have education, free education and health। तो जो बेसिक्स हैं हमारे, वही हमारे गवर्नमेंट से वो प्रोवाइड नहीं हो पा रहे, जिसके वजह से चाइल्ड लेबर और बाकी सारी चीज़ें प्रमोट आम होती जा रही है। मैम ने बिल्कुल ठीक कहा कि जहाँ गुर्बत इतनी होगी तो वहाँ तो एक बच्चा जो है वो एक ख़ानदान जो है, अच्छा हमारे यहाँ तो एक और कॉन्सेप्ट है, जब आप हमारे डोमेस्टिक स्टाफ है या हाउस हेल्प है या इनको आप समझाते हैं लेबर, एज हम उनको भी लेबर ही लेंगे, जब आप उनको समझाते हैं कि भाई क्यों इतने बच्चे पैदा करने, तो कहते हैं जी यही हमारे कमाने का ज़रिया बनेंगे। तो इससे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ाते हैं वो। एंड देन आप ये देखें कि जैसे आपने कहा गुर्बत की वजह से बच्चों को काम पे लगाया जाता है। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले मैं हमारे एंकर हैं इकरार का एक शो देख रही थी, क्लिप देख रही थी, जिसमें एक बच्चे को, वो बच्चा कहा जा रहा है कि मुझे मार पिटती है और उसको घर वाले मारते भी हैं, लेकिन वो बच्चा डर के मारे नहीं बोल रहा था क्योंकि उसकी नौकरी चली जाएगी और उसके माँ बाप उसको लेने नहीं आते थे। तो ये जुल्म है ना। देखिए, एक अगर सॉरी मैडम का टर्न था, मैं समझता हूँ कि गुर्बत एक काज भी है तो कॉन्सिक्वेंस भी है। ये एक रीज़न नहीं है कि आप चाइल्ड लेबर को अलो करें क्योंकि हम गरीब हैं या गुर्बत हैं। मुझे बताएं दुनिया का कौन सा मुल्क चाइल्ड लेबर कराते हुए उसने तरक्की की है? अगर किसी ने मुल्क ने तरक्की की है, जैसे एडवोकेट साहब ने कहा कि आप जर्मनी देखें, जापान देखें, या जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन्होंने एजुकेशन पे, मिसलन अगर हमारे यहाँ 25A फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में कि 5 से 16 साल तक, या आर्टिकल 11(3) है कि 14 साल से कम मजदूरी नहीं कराई जाएगी बच्चों से। बट मैं सिर्फ आपसे ये बात करता हूँ कि आप अगर मिनिमम वेज क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं? एक अडल्ट को 37,000 रुपये पूरे दे दें आप, तो वो अपने 2 बच्चों को पढ़ाएगा। अगर आप उससे अडल्ट को 16,000 देंगे, 20,000 देंगे, तो उसको अपनी इनकम सप्लीमेंट करने के लिए 2 बच्चों को लगाना पड़ता है। तो ये दुनिया का जो लास्ट नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स पे भी मिला था, उसने यही कहा था कि मिनिमम वेजेस को इम्प्लीमेंट कराओ तो उसका डायरेक्ट रिलेशन है
کہ آپ کی اکنامی بڑھتی ہے, اکنامی ویک نہیں ہوتی. ویک نہیں ہوتی, بالکل ٹھیک. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل, میں یہی کہہ رہی تھی کہ دنیا میں جتنی بھی ریفارمز بنی ہیں آج کل, یا جتنی بھی اس طرح کے لاز پاس ہوتے ہیں, تو ان کنٹریز کے اندر پراپر ان چیزوں کے اوپر کام کیا جا رہا ہوتا ہے. ہمارے ملک میں تو بیسک نیڈز ہی پرووائڈ نہیں کی جا رہی ہمارے طبقوں کو, نہ تو ان کے لیے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں کہ وہ کسی اس میں انوالو ہوں. ان کے بیسک ایجوکیشن ہی ان کو میسر نہیں ہے, صاف پانی اور یہ سب چیزیں ہی میسر نہیں ہیں, تو پھر اس سائٹ پہ تک آنے میں ہمیں شاید مزید کئی سال لگ جائیں گے. ہاں, لیکن اس پہ اگر مزید سال لگیں گے, لیکن کیا ہو سکتا ہے اور مزید؟ دیکھیں, اور مزید اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ if I speak on behalf of the government for instance, تو سب سے پہلے تو جیسے کہ سر نے کہا کہ جو بیسکس ہمارے ہیں اگر لوگوں کو پرووائڈ کیے جائیں گے, جیسے کہ ایجوکیشن, ہیلتھ, فوڈ, تو وہ چیزوں کے لیے ہمیں بے پرواہ جب ہم ہو جائیں گے تو آٹومیٹکلی ہماری جو ایجوکیشن کی طرف رجحان ہے اس کی طرف ہمارا جاتا جائے گا. ہمیں اپنے بریڈ اینڈ بٹر کے لیے جو ہے وہ اپنے بچوں کو آگے نہیں دھکیلنا پڑے گا. دیکھیں, ہیومن رائٹس کی ہم بات کریں, ہیومن رائٹس تو اتنے سارے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ ہم آ کے اسٹک ہو جاتے ہیں. نہیں, بالکل. دیکھیں, ایک آپ نے بنیادی طور پہ یہ ڈیبیٹ ہے, وکیل صاحب بھی بیٹھے ہیں, ایک ہم آئین میں کہتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس اور دوسرے کو کہتے ہیں پرنسپلس آف پالیسی. اگر آج ناظرین کے لیے میں ایزی بات رکھوں کہ جو ہم روٹی کپڑا مکان کہتے ہیں یہ ابھی بھی آئین پاکستان میں پرنسپلس آف پالیسی میں ہیں, یہ فنڈامنٹل رائٹس میں نہیں ہیں. تو ابھی میں بات یہ کہنے والا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تعلیم ہونی چاہیے, کیونکہ آج کل حقوق ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر آپ لوگوں کو تعلیم نہیں دیں گے تو وہ اپنے دوسرے حقوق ریئلائز نہیں کر سکیں گے, آپ اپنے حقوق نہیں لے سکیں گے. تو تعلیم ضروری ہے. اگر آپ ہیلتھ نہیں دیں گے تو ایک ہیلدی لائف نہیں ہوگی, تو آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں کر سکیں گے. اگر آپ کے پاس صحیح پانی پینے کا نہیں ہوگا, رائٹ ٹو واٹر نہیں ہوگا, رائٹ ٹو کلین ایئر نہیں ہوگا, تو آپ کا رائٹ ٹو ووٹ, رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن وہ میننگ لیس ہے. یہ جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ تو بہت ساری فنڈامنٹل ایشوز ہیں, یہ سب ہم بات کریں. ابھی تو آپ یہ سوچیں کہ آج لیبر ڈے ہے نا, تو آدھے سے زیادہ لوگوں کو تو چھٹی بھی نہیں ملی جائے گی. اس کی لیبر ڈے سٹارٹ جس کی وجہ سے منایا جا رہا ہے, اس میں سے تو آدھے زیادہ دو کہ پوری آدھی دنیا کام کری ہے. جی, یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. بریک سے جانے سے پہلے ایک بہت ہی زبردست شعر میں آپ سے کہوں گی. مزدور کا ہر دن ایک امتحان ہوتا ہے, مزدور کا ہر دن ایک امتحان ہوتا ہے, روٹی کمانا بھی ایک جنگ کا سامان ہوتا ہے. اور یہ بالکل صحیح ہے, اس پہ ہم مزید اور بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, we'll be right back. ویلکم بیک ونس اگین. جو میں نے جاتے ہوئے شعر آپ لوگوں کو پڑھ کے سنایا تھا, اس میں اس کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ روٹی کمانا بہت مشکل ہو گیا ہے مزدور کے لیے. وہ کہتا ہے جی میں مزدور لیبر ڈے پہ بھی کام کر لیتا ہوں, کہیں آج کی ویجز میری ڈیلی ویجز بھی کٹ جائیں گی تو میں گھر کیا لے کے جاؤں گا. جی ہاں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اگر میں اپنی بات کروں, بینگ اے وومن, بینگ اے ورکنگ لیڈی, تو میں بھی آپ یقین کریں 2 جابس کر رہی ہوتی ہوں. جی ٹھیک ہے, ٹو سپورٹ مائی فیملی. دو مائی ہسبینڈ از ارننگ بٹ آئی ہیو ٹو سپورٹ مائی فیملی, دیٹس دا ریزن. اب اس میں مجھے کیا پرابلمس فیل ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل میرا ورک لائف بیلنس ڈسٹرب ہو رہا ہے, میری مینٹل ہیلتھ بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے. بعض دفعہ گھر کا سارا جو بھی ورک لوڈ ہے یا جو بھی برن آؤٹ ہے وہ آ کے بچوں کے اوپر فرسٹریشن نکلتا ہے, گھر والوں پہ نکلتا ہے. بالکل اسی طرح کی پرابلمس ہوتی ہیں. تو اٹس دا ڈیوٹی آف دا امپلائر ایز ویل کہ وہ کچھ ایسے ریفارمس بنائیں, کچھ ایسی اپنے امپلائیز کو بھی سپورٹیو کچھ انیشیٹیوز لیں کہ ان کی مینٹل, بالکل ان کے ٹائمنگس میں یا تو فلیکسیبلٹی لے کر آئے, ان کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر کام کریں, ان کی ریمونریشن جو بھی ہے وہ اتنا ہو کہ ایٹ لیسٹ وہ گھر جب جائیں تو بڑے ریلیکس ماحول میں ریلیکس ہو کے جائیں. بالکل. آپ دیکھیں اگر کمپیریٹیولی ہم فورن کنٹریز میں دیکھتے ہیں, وہاں ایک ٹائم سرٹن ٹائم ہے, جی اس ٹائم سے اوپر میں کام نہیں کروں گا. جی سر. دیکھیں, بنیادی طور پہ جو آپ نے یہی سوال کیا, پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں ایک ہے ایگریکلچر سیکٹر, جی دوسرا ہے مینوفیکچرنگ یا انڈسٹریل سیکٹر, تیسرا ہے سروس سیکٹر. آج کل دنیا جو ہے
وہ آرگنائزڈ لیبر سے انفارمل ان آرگنائزڈ لیبر پہ کانٹریکٹ سسٹم پہ چلی گئی ہے. جو آپ نے بات کی کہ لیبر کو پوری جو مشقت کی مزدوری پوری نہیں مل رہی ہے نا, اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی انڈسٹریل گروتھ کم ہو رہی ہے, آپ کی وہاں لیبر یونینائزیشن جو ہے وہ 2% سے بھی کم ہو رہی ہے. رہی بات کانٹریکٹ ورکر, ایگریکلچر ورکر, اب سندھ میں ایک آپ کو پتہ ہے سندھ وومین ایگریکلچر ورکر ایکٹ آیا ہے جس کے تحت یہ رائٹ دیا گیا ہے کہ خواتین چاہے وہ سیزنل ورکر ہوں گی یا ہارویسٹر پہ ہوں گی یا ڈیلی ویجر پہ ہوں گی, وہ ایک یونین بنا سکتی ہیں. اچھا ہاں, لاسٹ ویک ہی میں نے سندھ ہیومن رائٹس کمیشن کے طرف سے ایک سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن چل رہی ہے, اس کے رولز آف امپلیمنٹیشن کی ہم نے بنائی ہے, اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر سکھر سے لے کے حیدرآباد سے لے کے کراچی سے لے کے, آپ کو یہ میں بتا دوں سندھ حکومت نے 500 ملین روپیز 500 ملین ان کے انڈومنٹ فنڈ رکھا ہے, اور اس میں یہ کوشش ہوگی کہ بے نظیر سپورٹ پروگرام کے تحت ان کو اسٹائپنڈ دیا جائے گا جو ایک وومن ایگریکلچر ورکر آرگنائز ہوگی. اور یہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو سندھ ہوم بیسڈ ورکر ایکٹ ہے سندھ دوسرے وہ بھی ہے. میں یہ بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد لیبر ایک پروونشل سبجیکٹ تو ہے, مگر بنیادی طور پہ جو آپ صرف منیمم ویج کی بات نہ کہیں, لیونگ ویج کی بات کریں کہ ایک خاندان میں 2 میاں بیوی اور 5 بچے ہیں تو 7 لوگوں کو کھلانے کے لیے کیا یہ 37,000 کہاں پورا ہوتا ہے؟ 37,000 تو مذاق ہے. اور اگر آپ میڈم دیکھیں گی ایون جو ریکمینڈیٹری ڈائٹری الاؤنس جس کو ہم کہتے ہیں RDA, وہ کہتے ہیں 2260 کلو کیلوریز. اگر 2260 کلو کیلوریز ایک بندہ بھی پورا کرے تو اس کے لیے بھی 37,000 اس کے لیے بھی پورے نہیں ہو رہے. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ غربت اپنی جگہ پہ, مگر میں ایز اے سوشل سائنٹسٹ, ایز اے ہیومن رائٹس کی کمیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہم یہ سوچیں گے کہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ بات کیا ہے, بات ہے آپ لاز کو امپلیمنٹ پراپر وے سے کریں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, لاز کو امپلیمنٹ کریں. آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لا امپلیمنٹ نہیں ہوتے. جو انہوں نے بات کی کہ جو ہائر ہے, جو ایک کمپنی یا فیکٹری کا مالک ہے, وہ کیوں اتنی کم ویجز دے رہا ہے, یہاں تو ہماری یہ بھی پرابلم ہے. میں اس سے کنیکٹ کروں گی کہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ آپ ایک فاسٹ فوڈ پہ جاتے ہیں کھانا کھانے, یا آپ لیتے ہیں ایک کھڑکی سے آپ جاتے ہیں ایک فاسٹ فوڈ لیتے ہیں, یقین کریں 4 دفعہ مجھے انہیں کہنا پڑتا ہے کہ فرائز زیادہ ڈالیں, یہ چیز زیادہ ڈالیں. آپ باہر دیکھیں وہ آپ کو اتنا بھر کے دیتے ہیں, تو یہیں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم لوگ ہر چیز میں کنجوسی کر رہے ہیں. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے وہ جس لا کی یہ بات کریں کہ یہ پاس ہوا ہے بل, کیا اس کے بارے میں آپ کو نالج ہے؟ ریلیٹڈ ٹو سندھ وومن ایگریکلچر ورکر ایکٹ ہے, ہوم بیسڈ ورکرز ہے, سندھ بانڈڈ لیبر سسٹم ایبولیشن ایکٹ. ہاں جی بالکل. اب جیسے انہوں نے ذکر کیا اس میں انڈسٹریل ایکٹ 2012 کا, تو یہ سارے تقریباً ابھی تک پاکستان میں مور دین 150 بائی لاز موجود ہیں جو کہ صرف جو ہے وہ لیبر لاز سے ریلیٹڈ ہیں. دیکھیں ایز اے لائر, سوری میں اس میں ایڈ آن کر دیتی ہوں تاکہ آپ کے لیے اور آسانی ہو جائے. آپ کے پاس اگر کوئی ایسے لوگ آتے ہیں کہ اپنی جیسے ہوتا ہے کہ مزدور یونین ہوتی ہے اور کہتی جی میرا فیکٹری والا یا میرا مالک یہ نہیں کرا, آپ ایسے کیسز کتنے انکاؤنٹر کر رہے ہیں؟ ایسے دیکھیں ہمارے پاس بہت کم آتے ہیں. اچھا جی بہت کم اس لیے لوگ آتے ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس ایکسپوجر کم ہے. آدھے سے زیادہ جو ہمارے لوگ ہیں ان کو تو پتہ ہی بھی نہیں ہے کہ کوئی ٹرائبیونل کورٹس اور جو ہے کوئی اس طرح کے لاز ہمارے پاس موجود بھی ہیں جن کے تھرو ہم کسی پراپر اپروپریٹ چینل پہ جا بھی سکتے ہیں. تو دیٹ از دا موسٹ انفارچونیٹ تھنگ کہ لوگوں کو رائٹس تو اپنی جگہ پہ, ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم موجود ہے جس کے اوپر وہ اپنی کمپلین درج کر سکتے ہیں یا نہیں. اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ یہاں تو ڈیلی ویجز اتنی کم مل رہی ہیں, وکیل کتنے پیسے لے لے گا مجھ سے. بالکل ایگزیکٹلی میں یہی بات آپ کے پوائنٹ کو آگے بڑھاؤں. دیکھیں یہاں ایکسیس ٹو جسٹس یا جو لیگل ایڈ کا سسٹم ہے, ایک مالک جو ہے نا, فیکٹری اونر ہو, یونٹ کا ہو, وہ بڑے بڑے وکیل فیس ویلیو والے ہائر کر سکتا ہے. لیبر ڈسٹرکٹ لیبر جوڈیشری کو آپ دیکھیں یا ٹرائبیونل میں دیکھیں یا ویج اینڈ کمپنسیشن میں وہ لیبر ڈپارٹمنٹ دیکھیں, ایک وکیل غریب جو ہے نا, ایک مزدور وکیل کے پاس نہیں جاتا. تو اب ہم نے سندھ ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ نے آپ کو میں بتاؤں 100 ملین کی لیگل ایڈ کا میکینزم بنایا ہے.
اور یہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لیبر بھی ہمارے پاس آئیں اور ہم ان کو لیگل ایڈ دیں. اور یہ بات میں بالکل متفق ہوں کہ وکیل غریب کو نہیں ملتا. وکیلوں کے پاس فری لیگل ایڈ پرو بونو لو بونو ہوتی ہے. اور میں آپ کو بھی کہوں گا کہ جو ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ہے, آپ کے ہاں لیگل ایڈ کا میکینزمز ہیں, آپ وکیل بھی ان کو پرو بونو دے دیں. سر بالکل میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس میں ہمارے پاس پرو بونو جو لائرز ہیں وہ بھی اس ٹائم پہ موجود ہیں کراچی بار ایسوسیشن میں, سندھ بار ایسوسیشن میں. لیکن اس کے علاوہ میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں کہ بہت ساری ایسی این جی اوز ہیں جن کے اندر ایسے لائرز موجود ہیں جو کہ پرو بونو کیسز لیتے ہیں. ہاں جی بالکل. تو جو ہے ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ لائر افورڈ نہ کرنے کی وجہ سے پلیٹ فارمز پہ نہیں آ رہے ہیں. کیا یہ ڈر خوف ہے, یہ ڈر خوف کی وجہ سے سر نہیں کر پاتے؟ ایکٹیوسٹ ہیں آپ بتائیں کہ کیا لوگوں کے اندر ڈر ہے کہ ہماری یہ جاب بھی نہ چلی جائے یا ہم پہ کوئی الٹا معاملہ نہ پڑ جائے؟ بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ اچھا اس میں پولیس کی بھی انوالومنٹ ہے تو پولیس سے بھی لوگ ڈر جاتے ہیں. بالکل ظاہر ہے, جب ایک فار ایگزامپل میں بھی اگر کہیں جاب کر رہی ہوں, میں تو ایک چلے ہم تو پڑھے لکھے ہیں, وی نو کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں, ہم تو پھر کہیں نہ کہیں بول جاتے ہیں. بٹ ان لوگوں کو تو اپنے رائٹس کی اویئرنیس نہیں ہے نا, دے ڈونٹ نو کہ ہم نے کہاں جانا ہے, کس سے بات کرنی ہے, یا کس ٹاپک پہ مطلب ان سے ڈسکس کرنا ہے. تو لیک آف اویئرنیس از دا بگ تھنگ کہ ان کو نہیں ہے اویئرنیس کہ وہ کس طرح جا کے ان کو اپروچ کریں. ایریاز کی بات کریے, اربن کی بات کریے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی اربن سائڈ. ٹھیک ہے, رورل کو تو ابھی آپ بھول ہی جائیں نا, اربن. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ رورل میں پھر بھی ایک جرگا بیٹھ جاتا ہے, تھوڑی بہت بات ہو جاتی ہے؟ بٹ وہی بات ہے کہ وہ سیٹ والی اگر ہم بات کریں اربن سائڈ پہ, تو سیٹ ہے اور وہاں پہ اگر جاگیردار یا جو بھی کہیں وہ غریب طبقہ ہے تو وہ پستا ہی چلا جائے گا, اور وہ اسی طرح ان کی بلکہ نسل در نسل ان کی ساری نسلیں ان کی تابعدار ہو جاتی ہیں. سر ایک چیز, کیونکہ آپ کا تعلق بھی سندھ سے ہے اور ظاہر ہے آپ بھی سندھ میں ہیں, ہم کراچی جی میں سندھ میں ہوں, لیکن آپ تو دیکھیں آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں شکارپور سے ہوں. شکارپور. دیکھیں میں تو شکارپور کی نہیں ہوں نا, لیکن میں نے یہ کلچر دیکھا ہے سر, جو انہوں نے بات کی کہ جی ذمہ دار جو ہے وہ لے آئے وہاں, ان کی پوری خاندان جو ہیں ان کے کام میں لگ جاتے ہیں. آنیسٹلی اسپیکنگ آئی نو سو مینی فیملیز فرام دادو اور ہر جگہ سے جو لے کے آتے ہیں وہاں سے, ان کے گھر لڑکیاں کام کر رہی ہوتی ہیں, بیگمات جو ہیں وہ ان کو کچھ نہیں دے رہی ہوتی, وہ کہتی ہیں جی ان کے خاندان کو راشن وہاں سے کھیت سے فصل سے پہنچ جاتا ہے. نہیں دیکھیں, دو چیزیں ہیں اس میں آپ لوگ کیا کہیں گے؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا, ایک تو بالکل بات صحیح کری ہے کہ بہت سے نسل در نسل لوگ جبری مشقت میں, چاہے وہ ایگریکلچر ہو, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوور سندھ جس کو ہم کہتے ہیں, میرپور خاص, حیدرآباد یہ ڈویژن ہے, تو ایگریکلچر میں وہ جو انڈیجینس لوگ تھے, جو دھرتی کے مالک تھے, بھیل, کوئلی, مینگوارز, وہ نسل در نسل وہاں بانڈڈ لیبر. سیم برکلن انڈسٹری میں, یہ پنجاب میں بھی بانڈڈ لیبر ہے. آپ نے بات کی کہ ہاں ساؤتھ پنجاب سے بھی لوگ آتے ہیں, تھر سے بھی جہاں آتے ہیں, ڈومیسٹک ہیلپ لے دونوں پہ آ رہا. ایگریکلچر اصل بات ہے پاور ڈائنامکس کی. پاور ڈائنامک میں یہ بات بتاؤں, ہمارے رورل سندھ میں اگر کوئی بھی بڑی کاسٹ والے کو کوئی بھی بانڈڈ لیبر کوئی بھی جبری مشقت نہیں کرا سکے گا. اگر کرائے گا بھی تو کمزور کو کرائے گا بھی اس سے کرائے گا جو اس سے ریپیل نہ کر سکے. ایون پنجاب میں بھی یہ کلچر ہے, پنجاب میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو لوور رینک, تو آپ کی بات پہ یہ میں متفق ہوں کہ ہمارے ہاں جو سوسائٹی ہے وہ کلچرل یا جو بھی پیٹرارکل جو بھی پیٹرنز اپنی جگہ پہ, مگر یہ پاور ڈائنامکس ہے. جب آپ دیکھیں کہ پاور صرف آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں ان کے پاس ہے پاور, تو ان کے پاس بھی ہے نا جو پارلیمنٹ سے باہر بیٹھ کے بلز اور لاز پاس کراتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں یا جو ایگریکلچرلسٹ ہیں, جو بڑے جو یہ ساری چیزیں ہیں, وہ کیوں نہیں یہ لاز کو امپلیمنٹ کرا رہے ہیں؟ تو وہ بھی پاور رکھ رہے ہیں. تو یہ ایک ابھی جرگا یا فیصلہ جو یا الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن وہ اپنی جگہ پہ, مگر میں اس سے متفق ہوں کہ ہمارے ہاں آگاہی کتنی بھی آپ دے دیں مگر رول آف لا جب تک نہیں ہوگا. اور رول آف لا یہ ہے کہ وہ صرف امیر کے لیے غریب کے لیے نہ ہو, وہ امیر کے لیے بھی ہو. اگر ٹریفک وائلیشن بائک موٹر سائیکل والے کو
دودھ والے کو اور رکشے والے کو پکڑتے ہیں تو آپ بڑی وہیکل والے کو بھی اس طریقے سے اگر پینلائز کریں تو دین دیٹ از کالڈ دا رول آف لا. لیبر انسپیکٹرز آپ کے پاس نہیں ہیں. آپ کے پاس کتنی فیمیل خواتین, آپ سارے سندھ میں کوئی ہارڈلی 3 لیبر انسپیکٹرز ہیں. آج کل ساری انفارمل انڈسٹری ہوم بیسڈ کانٹریکٹ پہ ہو گئی ہے. کہاں وہ انسپیکشن کریں گی, کہاں وہ ان کی پینلائز کریں گی, یا کون سی بڑی فیکٹریز میں آپ مجھے بتائیں منیمم ویج پہ بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم ان کو چیک کے تھرو پیمنٹ دیتے ہیں. مجھے بتائیں کتنی منتھلی ایک شیٹ ہونی چاہیے کہ کورنگی ہے, سائٹ ہے, اورنگی ہے, جتنی ہے, کتنی پینلائز ہوئی. تو وہ منیمم ویج کی لیبر ڈائریکٹوریٹ نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں ایک بہت اچھی چیز ہوئی جو میں یہاں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی. لیبر تو ہم بھی ہیں نا, دیکھیں ہم ایکٹرز ہیں یا جو بھی ہیں کام کریں, ہوسٹ ہیں, لیبر ہیں نا سارے. کتنے ایسے چینلز ہیں جو بند ہو گئے اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے پیسے نہیں دیے لیبر کو, کتنے مہینوں کے پیسے نہیں دیے جاتے تھے. لیکن اب بہت بڑا چینج آیا کہ اب ٹائملی 1 مہینہ لیٹ ہی لیکن مل جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. لیبر تو دیکھیں لیبر تو ہر جگہ کام کر رہی ہے. میڈیا میں انفارچونیٹلی آئی فلی نہیں میں کہہ رہا ہوں ابھی بھی فلی آئی سنسیئرلی آپ دیکھیں گے آپ کے جو میڈیا کے ورکرز ہیں جو ایون کراسپونڈنٹس ہیں ڈسٹرکٹس کی لیول پہ, ان کو کوئی منیمم ویج نہیں مل رہی ہے, کوئی سیلری فکس نہیں ہے, سوائے 2-3 پیپرز بڑے انگلش یا اردو یا 2-3 چینلز. ادروائز دے آر ناٹ بینگ پیڈ پراپرلی. اور آپ یہ ایک سندھ حکومت نے سیسی جو ہے سوشل امپلائمنٹ سیکورٹی کا کارڈ انٹروڈیوس کیا ہے. اب کراچی پریس کلب سے بھی انہوں نے شروع کیا ہے کہ 60 سال کے درمیان اگر کوئی بھی ان کو انفرمیٹی ہوگی, کوئی بھی چیز ہوگی تو وہ ہوگا. اور پھر EOBI جو ہے ابو 60 ایئرس تو یہ رجسٹر کرانا. اور دیکھیں یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ مزدور کی مزدوری دے دینی چاہیے اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے. تو بات ساری یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک اور چیز ہے. اگر ہم کراچی کی بات کریں, میں تو اتنا ہی کمپیریزن کر سکتی ہوں کہ لاہور وغیرہ میں اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو گھر میں ڈومیسٹک اسٹاف ہیں ان کی بھی سیلریز اگر ہمارے کراچی والوں سے کمپیئر کریں تو ہم بہت بہتر دے دیتے ہیں. وہاں پورا دن کام کرایا جاتا ہے لیکن ان کو بہت ہی کم, منیمم بہت ہی کم پیسے مل رہے ہوتے ہیں. اس میں ہم مزید اور بات کریں گے, ہمیں اور گیسٹ بھی جوائن کریں گے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. آج لیبر ڈے ہے اور وہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. لیبر کے کیا حقوق ہیں, لیبر مزدور کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, ان سب پہ ہم بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ول بی رائٹ بیک. سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر, مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے. جی سر کیا کہیں گے؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہاں سر, میں آپ سے پہلے یہ شیئر کے بعد میں آپ کو ملوانا چاہوں گی شاہ محمد, گروپ CEO شاہ گلوبل انٹرپرینور, سوشل ایکٹیوسٹ اینڈ بزنس مین. جی سر کیا کہیں گے اس پہ؟ جی میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں آج کا جو دن ہے وہ پوری دنیا پہ جو ہے وہ عالمی سطح پر اس کو منایا جاتا ہے. اور خاص طور پہ پاکستان پہ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں مزدوروں کے لیے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو ان کو ایک عزت اور ایک وقار دینا ہم نے, بے شک, جو کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, جو کہ صحیح نہیں ہے. جی. اور مزدور کا جو کہتے ہیں نا کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو جو ہے اس کی اجرت اتنی اجرت ہو کہ وہ جی سکیں. جی. ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ مطلب اجرت کس طریقے سے دی جاتی ہے کہ شاید وہ 3 ٹائم کا کھانا بھی نہ کھا سکے. جی, ایک بھی مشکل سے. بالکل. اس کے ساتھ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان کو جو ہم سوشل سپورٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارے یہاں نہیں ہے. تو ہم نے سب مل کر ایز اے سوسائٹی جو ہے مزدوروں کو سپورٹ کرنا ہے. جی. اور ان کے حقوق کو ہم نے جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا ہے, جیسے کہ عالمی سطح پر منایا جاتا ہے آج کے دن کو. تو آج کے دن جو ہے مزدوروں کے لیے یوم تجدید کا دن ہے. ویسے تو روز مزدور کام کرتا ہے, اس کا دن روز ہوتا ہے, روز ہی سیلیبریٹ. تو ہمیں اس کو جو ہے نا یوم تجدید کا دن ہے, اور ہم آج کے دن عہد کریں سب مل کر کہ ہم نے مزدوروں کو سپورٹ کرنی ہے. سر ہم تو یہاں بیٹھ کے عہد بھی کر لیں گے, سپورٹ بھی. ذرا پلیز اس میں آپ تھوڑے اپنے 2 سینٹس دیں
کہ یہ جو NGOs بنتے ہیں, بہت سے ایکٹیوسٹ نکلتے ہیں, کیا یہ واقعی کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کی نظر میں؟ جی بالکل بالکل 100%. بہت NGOs ہیں انٹرنیشنلی ہیں جو کہ یہاں آپریٹ کر رہی ہیں, نیشنلی ہیں جو کہ آپریٹ کر رہی ہیں, اور ان گنت کنٹریبیوشن ان کی ہے ان ٹرمز آف کلیکٹنگ دا ڈونیشن, ان ٹرمز آف میڈیکل فیسیلیٹیشن, ایجوکیشنل پرپسز کے اوپر بہت ساری ایسی NGOs ہیں جو کہ اس چیز کے اوپر کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ ان کی بات پہ, سر کی بات پہ میں تھوڑا سا یہ بھی ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ چیز بولی کہ جو سیلریز انسفیشینٹ جو ہے وہ لوگوں کو دی جاتی ہیں. اس کے اندر ایک بہت اہم نقطہ اور بھی ہے کہ لوگوں کو ٹائم پہ بھی سیلریز نہیں دی جاتی. جو ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے لوگ ہیں, جو مزدور ہیں, جو کہ ڈیلی اپنے گھر کچھ نہ کچھ پیسے لے کر جاتے ہیں کہ ان کے گھر کا چولہا جلے, انفارچونیٹلی ان کو وہاں پہ ڈیلی کے ویج جو ہے وہ بھی نہیں ملتی. ان کو 4 دن ایک ہفتہ ویٹ کرنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے وہ اور ان کے گھر والوں کو بہت سفر کرنا پڑتا ہے. ایون اگر آپ یہ دیکھیں کسی مزدور کا اگر کسی فیکٹری میں کسی اونر کے ساتھ ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے تو مجھے بتائیں کہ وہ ایک جو مزدور ہے وہ اپنے حقوق کے لیے کہاں جائے گا؟ یہی ہم کوئی ایسا پلیٹ فارم ہمارے پاس نہیں ہے کہ جیسے یونین کونسلز ہیں یا لیبر ہوتا ہے طبقہ, کونسلز ہوتی ہیں ڈفرینٹ فیکٹریز یا انڈسٹریز کے اندر, چلیں وہ تو اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں. وٹ اباؤٹ وہ لوگ جو کانٹریکٹ بیسس کے اوپر یا جو ڈیلی ویجز کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے آواز کون اٹھائے گا, یا ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ ان کے رائٹس کیا ہیں, ان کے لیے کون؟ دیکھیں میں 2 بات آپ سے بتاؤں. لیبر ڈپارٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے, لیبر ڈپارٹمنٹ کا مقصد ہی یہ ہے کہ لیبر کو یونینائز رجسٹرڈ بھی کرے. مجھے آپ یہ بتائیں, آپ ایک امپلائر ہیں, اگر منیمم ویج 37,000 ہے تو اس کی 6% بنتی ہے پریمیم 2200 روپیز. بہت سی فیکٹریز ہماری منیمم ویج, آپ اگر ایک فیکٹری میں 100 ورکر کام کرتا ہے تو وہ فیکٹری لیبر ڈپارٹمنٹ میں 10 ورکر دکھاتی ہے یا 20 دکھاتی ہے, کیونکہ ان کو 6% پریمیم 2200 پے کرنا پڑتا ہے. دیکھیں سوسائٹی ایز اے ہول, گورنمنٹ کا ہم مان رہے ہیں کہ لیبر ڈپارٹمنٹ از ریسپانسبل فار دس تھنگ, بٹ ایک ہمارا جو امپلائر ہے اس کا جو ایتھیکل ریسپانسبلٹی ہے, ہم نہ تو پراپر نمبر اس مزدوروں کا رجسٹر کرا رہے ہیں, نہ اس کی پریمیم دے رہے ہیں, نہ اس کے نتیجے میں مان رہا ہوں کہ جو EOBI ہے ابھی بھی اربوں روپے, میں تو کل پرسوں پڑھ رہا تھا, ورکر ویلفیئر فنڈ جو بچوں ان کے ورکر کی فلاح بہبود کے لیے ہے, اربوں روپے ہیں انفارچونیٹلی. اور یہ ابھی سندھ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ان خواتین کو, جیسے وومن آن ویلز پنجاب نے شروع کیا ہے, تو ان خواتین مزدوروں کو موٹر بائکس دے دیں تاکہ اسکوٹیز وہاں ہیں, اور سندھ حکومت یہاں یہ شروع کر رہی ہے کہ وومن آن ویلز موٹر بائکس دے دیں ان کو. یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی لیبر کالونیز ہیں مگر وہ صحیح مزدوروں کو نہیں دی گئی ہیں, اور لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس کا چیک اینڈ بیلنس کون لے؟ تو ابھی میں اچھا دوسری میں آپ سے یہ بات بتاؤں, دنیا میں NGOs کتنے بھی ہوں, یہ اصل کام ہے ریاست کا. یہ وہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ ہو, آپ سیلانی کتنے لوگوں کو کھلائے گا؟ دس از ناٹ اے ماڈل. JD کتنے لوگوں کو کھلائے گا؟ یہ کہ ریاست کی تو ہم ہر دفعہ اس طرح شوز بھی ہوتے ہیں, ریاست کے بات کرتے ہیں, لیکن کام یہ اپنے اینڈ پہ ہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. کمیونٹیز بنائی ہوتی ہیں, NGOs بنائے ہوتے ہیں, کسی نے ویلفیئر کا کام شروع کیا ہوتا ہے, وہ کر رہا ہوتا ہے. ریاست تو جی بالکل, دیکھیں قانون موجود ہے, جی ڈپارٹمنٹ موجود ہے, NGOs موجود ہیں, لیکن کیا سب اپنا کام پروپر کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. جی مزدور, یہ جو آپ جو بات کر رہے ہیں نا سر, وہ ایک بہت بڑی فیکٹری ہے جہاں 400-500 مزدور کام کرتا ہے. نارملی جو مزدور ہے وہ انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر کام کر رہا ہے, جو کہ روز دیہڑی دار طبقہ جس کو ہم کہتے ہیں. سر وہی تو ہم بات کہہ رہے ہیں کہ ہم چلو اس کو چھوڑ دیں, انفارمل کو چھوڑ دیں. میں ایک بات بتاؤں نا, انفارمل کو چھوڑ دیں, پلیٹ فارم ورکر کو چھوڑ دیں, اینڈرائڈ کریم والے کو چھوڑ دیں. میں آپ بات کر رہا ہوں ایون جو آرگنائز لیبر ہے نا, اس پہ تو ہم آ جائیں نا. تو ہمارے ہاں جو اسٹیبلشمنٹ کی ڈیفینیشن دیکھیں, امپلائر کی ڈیفینیشن دیکھیں, آپ کے ہاں سندھ فیکٹریز ایکٹ 2015 ہے, سندھ شاپس اینڈ اسٹیبلشمنٹ 2015 کا لا ہے, جو اور لاز ہیں وہ نہیں ہو رہا ہے. ہمارے یہاں قانون موجود ہیں, NGOs موجود ہیں, ساری چیزیں, لیکن آپ یہ بتائیں کہ کیا امپلیمنٹ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے. تو ہم نے جو کام کرنا ہے ایز اے سوسائٹی, ہمارا بھی رول ہے کہ ہم سب مل کر جو ہے وہ
سر ایز سوسائٹی ہم بہت کام کر رہے ہیں, بہت کام ہو رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے. بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں آپ ایک آپ کی کمپنی ہے سر, دیکھیں ادھر ایک بندہ آ رہا ہے, اگر وہ اس کے کیا الاؤنسز ہیں, اس کو کیا مل رہا ہے ساتھ, اس کو کیا بونسز مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے, یہ بھی تو ایک بات ہے نا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بونس آپ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, ہر کمپنی میں تو بونس بھی نہیں دیا جاتا. ہم ایز سمجھے کہ میرے گھر میں ایک رول ہے کہ اگر مجھے بونس مل رہا ہے یا میرے ہسبینڈ کو بونس مل رہا ہے تو ہم میک شور کرتے ہیں کہ عید تہوار پہ ہی بونس ملتے ہیں نا. تو ہمارے جو ہم نے امپلائیز رکھے ہوئے ہیں, ہمارا ہاؤس ہیلپ ہے, ہمارا ڈومیسٹک سٹاف ہے, ہم اس کو بھی وہ دیں. کیا یہ ہر جگہ یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. نہیں ہو رہا ہے. سوری آپ کی بات کو میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا, اس میں ایڈ آن کروں گا کہ آپ تو دیکھیں بات کر رہی ہیں بونس کی, جو کہ ایک ایڈیشنل اماؤنٹ ہے. یہاں پر تو کارپوریٹ کمپنیز کے اندر کلچر ہے لوگوں کو لیٹ تک کام کرانا. جی بالکل. ایون ورک فرام ہوم کا بھی ٹریڈیشن بہت زیادہ انکریز ہو گیا ہے, لیکن اس کی بھی کوئی ایڈیشنل, اگر وہ سنڈے کو بھی کام کر رہا ہے تو وہ کوئی کام نہیں, اس کو کچھ نہیں مل رہا. آج چھٹی کا دن ہے جی, تو مزدور آج بھی کام کر رہا ہوگا, ہم تو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس پہ تھوڑی سی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. دیکھیں مزدور دو طریقے کے ہوتا ہے نا, ایک سر ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ایک چھوٹا سا ہمیں بریک لینا ہے. مزدور لیبر ڈے منایا تو جاتا ہے, لیکن اس کا اصل مقصد کیا ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ول بی رائٹ بیک. شہر میں مزدور جیسا در بدر کوئی نہیں, جس نے سب کے گھر بنائے اس کا کوئی گھر نہیں. کیونکہ مزدور کی اتنی اجرت ہی نہیں ہے جی کہ وہ اپنا علاج کروا سکے, جی اپنا گھر لے سکے. اگر اس کو ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ آپ دیکھیں کہ ایوریج جو ہے سیلری جو ہے اس کی 37,000 پر منتھ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہاں تک تو بات ہے ہی نہیں, کسی کو 15,000 مل رہے ہیں, کسی کو 20,000 مل رہے ہیں. 37 میں بھی اب کیا کچھ بنتا ہے. میں کہہ رہا ہوں اگر فار ایگزامپل مان لیا جائے کہ 37,000 کو مل رہے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے تو کم سے کم کرایہ جو ہے وہ کیسے دے گا. بالکل. پلس جتنا ہمارا جو ورکر طبقہ ہے ان کے بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں, جی تو کیا وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے پا رہے ہیں, کیا وہ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں. کیوں. اور دیکھیں یہاں جب لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے یہ صبح میں ہی بات کہہ دی تھی کہ جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ ان کو کہیں کہ نہ بچے پیدا کریں, وہ کہتے ہیں یہ ہمارا اب کمانے کا ذریعہ ہے, ان کو ہم ادھر ادھر لگوا دیں گے تو گھر میں انکم آئے گی, سورس آف انکم آئے گی. تو اس کو بیسیکلی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. اور مزدور دو ہی طریقے کے ہوتے ہیں نا, ایک اسکلز ہوتے ہیں جن میں, اور ایک ہوتے ہیں جو بالکل ان کو کوئی سوائے مزدوری کے کوئی کام نہیں آتا ہے. تو ہماری این جی اوز کو بھی آگے آنا ہوگا, ہمیں بھی آگے آنا ہوگا کہ دیکھیں سارے کام گورنمنٹ نہیں کر سکتی, گورنمنٹ کو تو کرنا ہی کرنا ہے, لیکن ایز اے سوسائٹی ہم نے سب نے مل کر اپنا رول ادا کرنا ہوگا. اگر کوئی پرائیویٹ فیکٹری چلا رہا ہے تو اس میں گورنمنٹ کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں, ریگولیشن دیکھیں, ریگولیشن کیسے نہیں ہے. آپ اگر اس بلڈنگ میں انٹر ہوئے ہیں تو سیکورٹی گارڈ باہر کھڑا ہے, آپ اس سیکورٹی گارڈ سے پوچھیں کہ آپ کو کتنی اجرت ملی ہے, تو وہ آپ کو بتائے گا 22,000 20,000. وہ کمپنی جس کمپنی سے جو جہاں تھرڈ پارٹی دی ہے, ریکروٹ کیا ہے, وہ 37,000 لیتا ہوگا. دیکھیں گورنمنٹ کو ڈیو ڈیلیجنس ڈیوٹی ہے اسٹیٹ کی, آپ اس کو بری الزام نہیں قرار سکتے, صرف اویئرنیس کی بھی کام نہیں ہے. بات صرف اگین میں اس پہ لے آ رہا ہوں کہ جو آپ نے بات کی نا کہ ڈگنیٹی, عظمت, یہ جو ساری چیزیں یہ کہنے کے لیے تو کافی ہیں. اب ہم ان کو انسان نہیں سمجھتے ہیں. باتیں سارے دن ہم آئین کی بھی کریں گے, لاز کی بھی کریں گے, اسلام کی بھی کریں گے. اسلام میں آپ دیکھیں تو اجرت اگر مزدور کو اور اس کے جو ہائیسٹ ہے 6 گنا زیادہ ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کہ بینکس میں ایک سی او کی بینک کی 40 لاکھ روپے ہے, اور اسی سیکورٹی گارڈ کی 13,000 40,000 20,000. تو یہ کون سی ڈسٹریبیوشن ہے, کون سا ڈسٹریبیوٹیو جسٹس ہے. اور پھر ہم بات کریں گے. تو میں بات کر رہا ہوں کہ سول سوسائٹی, این جی اوز, میڈیاز کیا کرے گی. اب پرابلم یہاں ہے کہ ہمارے ہاں ایکسپلائٹیشن جو ہے نا, جو وہ ایکسپلائٹیشن کا والا عنصر ہے نا. آپ کووڈ میں دیکھیں ساری دنیا میں جتنے بھی ملٹی نیشنل کارپوریشنز تھی, جتنی بھی ٹیکنیکل کمپنیز تھی, ان کے پروفٹ سے کتنے گنے زیادہ ہو گئے. اور ابھی بھی دیکھیں فیکٹریز اونر کوئی کبھی غریب ہوا ہے,
कभी भी या अभी वो या मुझे तो अमर्त्य सेन का कहावत याद आती है। वो कहता है कि दुनिया में कहीं भी कहत आया है, कहीं भी बादशाह को और जनरल को ब्रिगेडियर को भूखे मरता हुआ देखा। ये मरता है गरीब, ये मरता है पिछले वाला नीचे वाला तबका, क्योंकि जब तक आप बोलने की शक्ति नहीं देंगे, पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, तो आप ठीक चीज़ें नहीं कर सकेंगे। आप गंदम की सब्सिडी कितनी देंगे, कितना हाउसिंग स्कीम आप देंगे? मिसलन आप वाली बात के कराची में कितने लोगों को घर नहीं है जी, कितने लोग घर नहीं खरीद सकते हैं। आप जब अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं करेंगे, आप जब हाउसिंग स्कीम्स की इतनी चीज़ें करेंगे, रेगुलेट नहीं करेंगे, तो एक गरीब कहाँ से खरीद कर सकेगा? बिल्कुल ठीक। तो ड्यू डिलिजेंस गवर्नमेंट का और रोल है। उसका नतीजा क्या है कि अगर आप रोज़ाना सोशल मीडिया पे या न्यूज़ में अगर आप फिगर्स देखें, जितनी यहाँ से लोग यहाँ जा चुके हैं पाकिस्तान से, वहाँ लेबर करने को तैयार हैं, वहाँ वो मॉब मारने को भी तैयार हैं, क्योंकि वेजेस सही नहीं मैडम देखें, ये ब्रेन ड्रेन या ये ह्यूमन रिसोर्स में तो कहता हूँ ये आजकल दुनिया की इंडस्ट्री है। आप अच्छा क्वालिटी एजुकेशन दे दें, अच्छी ट्रेनिंग दे के ह्यूमन रिसोर्स जितना बाहर भेज सकें भेजें। इंडिया वो ठीक है बात, इंडिया लेकिन कैसे जो- करा है, जो- नेपाल जो- कैसे करा है, बांग्लादेश कैसे बिल्कुल करा आप ठीक है। कह रहे हैं। मैं हाँ। सिर्फ ये बात कर रही हूँ सर, देखें जो लोग यहाँ रहते हैं और जो अपना मुल्क छोड़ के जाते हैं, क्या किसी का दिल चाहता है कि वो जाके ऐसी जगह रहे जहाँ उसकी माँ भी नहीं है, बेटवा भी नहीं है, बाप भी नहीं है, एक अकेला लड़का या एक अकेली तो उसका बच्ची? हल क्या है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एग्जैक्टली। तो इकोनॉमिक मेरा यही कहने का स्टेबिलिटी, मतलब, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, इकोनॉमिक सर मैं स्टेबिलिटी होगी। एक चीज ऐड कर रही हूँ। आपने जो हमने ये बात अभी की कि एक प्राइवेट सेक्टर वाला जो काम करवा रहा है, तो उसको भी तो चाहिए कि वो आप बताएं ना, आप प्राइवेट काम करें, आपकी अपनी कंपनी है, कितनी डेली वेजेस आप देंगे? वही बंदा जब बाहर जाके काम करेगा वो खुशी से करेगा, दिन रात करेगा, क्योंकि उसको अच्छे पैसे मिल रहे होंगे, देखिए, डॉलर्स, 2-3 पाउंड, हमारे रियाल यहाँ- और ये सब मिल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे इश्यूज हैं। आप जो बात कह रहे हैं ना कि ये स्टेट का काम है, देखिए स्टेट का काम है, लेकिन अवेयरनेस देना हमारा काम है। अच्छा आप देखें यहाँ जो आज हम टैक्सी जिस- वाला है, जो टैक्सी चला रहा है, क्या उसको उतने पैसे मिल रहे हैं जो एक दुबई में टैक्सी वाला है वो काम कर बिल्कुल रहा नहीं है? मिल रहा बस है। तो देख क्यों लें। बाहर जा रही है हमारी जितनी भी Exactly, population मेरा है, बाहर point जा ये रही है। है? उसकी एक वजह ये है, देखें एक तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमारे यहाँ, जी। पॉलिटिकल, एंड देन रूल्स ऑफ लॉ जिसको हम कहते हैं, वो क्या हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है? देखिए मैं बात पहले भी कह चुका हूँ कि हम कानून सब मौजूद है, एनजीओ मौजूद सब कुछ, लेकिन काम नहीं हो रहा है। तो एक मजदूर जो है वो क्यों देख रहा है कि मैं अपने बच्चों को, बीवी बच्चों को, खानदान को छोड़ के, मुल्क को छोड़कर मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ? उसकी एक वजह यही है कि उसको वहाँ पर पता है कि मुझे सारे राइट्स भी मिलेंगे, और मैं मुझे घर भी वेजेस बना भी सही लूंगा। मिलेंगे, बिल्कुल। और मैं खा पी कर बचत करके अपने घर भेज सकूंगा। बिल्कुल सही, That is बिल्कुल सही। और तो मैं घर भी बना लूंगा, घर भी बना लूंगा, और बना रहे हैं जो लोग बाहर काम जी, कर रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। आप देखें उनके बच्चे स्कूल Secure भी हैं। अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, उनका घर भी अपना है, अच्छा खा रहे पी रहे हैं, और जो यहाँ हमारे यहाँ मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है मज़दूरों के लिए, और हमें उनको एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। हमें वोकेशनल सेंटर्स बनाने Vocational पड़ेंगे, centers उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हों, ना कि अपने पैरों पे खड़े हों, बल्कि अपने बच्चों को वो आगे ले जा सकें। उन्हें इतनी अवेयरनेस तो होनी चाहिए। इवन पेरेंट्स की भी काउंसलिंग Exactly, होनी बिल्कुल चाहिए, ऐसा उनकी होना भी चाहिए। ट्रेनिंग्स होनी चाहिए कि उन्होंने किस तरह से काम करना है, और बच्चों के लिए एक्सेस ऑफ एजुकेशन इतना आसान बना दिया जाए कि वो उनके लिए एजुकेशन प्लस वोकेशनल आज दोनों के ऊपर काम किया जा मजदूर सके। बीमार हो जाए, वरना- अपना इलाज नहीं करा सकता, बिल्कुल, वो वरना- मर जाएगा तड़प तड़प कर वैसे ही। एक छोटी सी बीमारी उसको इतनी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि देखिए राइट टाइम अगर आप उसका इलाज नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, मर्ज बढ़ेगा ना जी। तो हमारे यहाँ जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, कभी इत्तेफाक हो तो जाके देखिएगा। जी, मैं तो कि गई हूँ, मैं हजारों तो की कल ही तादाद ये में बात- लोग लाइन में खड़े हुए हैं और उनका नंबर नहीं आके दे रहा है। तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी और इसको रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो है प्रॉब्लम्स इश्यूज हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि कोई इशू है ही नहीं, अगर गवर्नमेंट लेवल पे हम बात करें तो वो कहें जी हमारे पास तो डिपार्टमेंट मौजूद है, लॉ मौजूद है, सारे काम हो रहे हैं, लेकिन क्या इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो उसको हमें करना अभी आपसे मैंने ब्रेक में क्या कहा कि मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं हेल्थ पे बहुत शोज करूं, क्योंकि जब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देखती हूँ मेरा दिल दुखता है कि क्या हालात हैं वहाँ पे। आपने कहा पेरेंट्स की काउंसलिंग होनी चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा सा बताएं कि आपने किस बुनियाद पे ये
دیکھیں اگر ہم دیکھا جائے کہ جو ہمارے گاؤں دیہات ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے, وہاں کا سارا آپ دیکھیں رمضانوں میں سارے فقیر اٹھ کے یہاں پہ ہمارے پاس کراچی میں آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ راشن مل رہا ہے, کیونکہ راشن مل رہا ہے, آپ کے دسترخوان لگے ہوئے ہیں, ہر چیز ان کی وہ نیڈز اس وقت پوری ہو رہی ہیں. بچے جو ہیں یا عورتیں جو ہیں وہ بیگنگ کی طرف آ رہے ہیں, کیوں آ رہے ہیں؟ سیکس ٹریفکنگ کی طرف آ رہے ہیں, کیوں آ رہے ہیں؟ ڈرگ ابیوز کی طرف آ رہے ہیں, کیوں آ رہے ہیں؟ اسی لیے کہ وہاں پہ اویئرنیس کی کمی ہے. اگر وہاں پہ ان کی بیسک نیڈز کو بیسکلی اگر پورا کر دیا جائے, یا پھر ان پیرنٹس کی, ان خواتین کی جو کہ کھیتوں میں کام کر رہی ہیں یا کسی بھی انڈسٹری میں کام کر رہی ہیں, تو ان کی ان نیڈز کو, ان کی ان ویجز کو پراپر ریمونریٹ کیا جائے تو وہ کیوں اس طرف آئیں گے؟ دیکھیں میڈم, اویئرنیس اور ایجوکیشن اپنی جگہ پہ بالکل صحیح. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کیا آپ نے کہا کہ رورل دیہات سے لوگ ادھر بھیک مانگنے آتے ہیں, یہ جو ہمارے پاکستان سے باہر ممالک مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں, یہ کیا اویئرنیس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے سندھ میں سندھ چلڈرن ایکٹ 1955 کا لا تھا کہ آپ اپنے بچے کو چوراہے پہ بھیک مانگوائیں یا کوئی اور کرائیں, یہ کاگنیزبل آفنس ہے, قابل سزا ہے, پولیس ایف آئی آر کر سکتی ہے, اور بچے چوراہے پہ کوئی آرٹیکل نہیں بیچ سکتے ہیں. تو ایک تو بات یہ آپ, لیکن سر آپ مجھے بتائیے کہ کتنی فیملیز کے خلاف اس طرح کے ایکشنز ہوئے ہوں گے؟ میں بات یہی کہہ رہا ہوں نا, دیکھو ہم اس خطے میں رہ رہے ہیں جہاں بامبے چلڈرن ایکٹ تھا 1924 کا, پھر 1955 کا. ہمارے ہاں ابھی بھی کراچی میں آپ مجھے بتائیں 30,000 سے زیادہ بچے یا لوگ آپ کو بھیک مانگتے ہیں. آپ نے بات کی, اصل بات ہے ووکیشنل ایجوکیشن کی, اصل بات ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی. چائنا اور انڈیا نے یہ ماڈل اپنایا. ابھی ہمارے ہاں آپ ابھی تک کہ کراچی میں اسٹریٹ چلڈرن کا کورنگی میں جو بننا ہے 10 سالوں سے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ویلفیئر ماڈل پہ کتنے ادارے بنائیں گے, کتنے جیل بنائیں گے, یہ اپروچ نہیں ہے. اپروچ ہے ریفارم کی, اپروچ ہے ریہیبلیٹیشن کی. ہر بندہ مسائل ہیں دنیا میں, غربت ہے آج کل, تو کیا دنیا میں وار کرائمز, غزہ میں, اسرائیل میں, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں اگین یہ آتا ہوں, میں ایز اے ہیومن رائٹس کمیشن میں ہوں. میں نے کیا کیا, منیمم ویج کا سو موٹو لے کے, جو سیکورٹی گارڈ والا ہے, جو سینیٹری ورکرز ہیں, چاہے یہ بہت باہر کی کمپنیز, یہ ساری سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, وی کال دیم, ان کے ریوائز کر کے ان کو منیمم ویج کرایا. ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ایگریکلچر ورکر کی یونین میں بنوائی. ہم کیا کر سکتے ہیں, بانڈل لیبر کی جو ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹیز ہیں وہاں ڈی سیز کو کہہ کے ڈسٹرکٹ ویجیلنس. تو میرا رول کیا ہے, آپ کا امپلائر کا رول کیا ہے کہ آپ 6% پریمیم دے دیں. آپ میکزیمم اپنے فیکٹری کے ورکروں کو رجسٹر کرائیں تاکہ ان کو سیسی کا کارڈ ملے, حکومت کی کالونی لیبر ملے, ان کو ہیلتھ کارڈ ملے, ان کے بیٹی کو جہیز ملے, ان کی ایجوکیشن کی چیزیں ملیں. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم امپلائر انڈر انوائس کرتا ہے, ایکسپورٹر بھی انڈر انوائس کرتا ہے, اور یہ چیزیں دیکھیں لا کو کہنا کہ عمل نہیں ہو رہا ہے سولی ایزی ہے. ہماری سوسائٹی میں ایک کرپشن کا جو ایک دور چل رہا ہے وہ بہت عروج پہ چل رہا ہے. جی تو اس کو ہم نے جو ہے انکریج نہیں کرنا ہے, اس کو بلکہ ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے کہ یہ چیزیں ختم. دیکھیں جب کوئی چیز اوپر سے ہوتی ہے نا تو گریجولی وہ سوسائٹی کے اندر ان ہو جاتی ہے. ابھی اگر ہم بات کر رہے تھے بچوں کی جو بھیک مانگ رہے ہیں, یہ تو بہت دور کی بات ہے. بچوں سے تو جبری طور پہ جو ہے مشقت کروائی جا رہی ہے. اس سے جو چھوڑیں ابھی آرگنز, ان کے اوزار, ابھی تو نرسری کرا کے بچوں کو پال کے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ لڑائی جھگڑا, اگر آپ کا کوئی اس پہ ڈیڈ ہے, ادھار ہے, تو جبری طور پہ جو ہے اس کو دینا پڑتا ہے, اور اس کو آپ بچے کو رکھوا کر لیتے ہیں, بچوں کو, فیملی کو. یہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں جو دیکھیں آج کا سر یہ, لیکن یہ دیکھیں جو لوگ یہ کر رہے ہیں, جیسے میں نے آپ کو ایک کیس بتایا ابھی کچھ دن پہلے میں دیکھ رہی تھی, اس بچے کے ساتھ یہی ہوا نا کہ اس نے کہا جی میرے ماں باپ نے ان سے قرضہ لیا ہوا ہے تو جی مجھے ان کے گھر کام کرنا پڑا ہے. تو پھر ایسے لوگوں کو بھی ویسے اللہ معاف کرے, کوئی توبہ استغفار, کوئی بہت ہی بغیرت لوگ ہیں یہ جو بچوں کے اوپر ظلم کریں, کیونکہ جی ماں باپ, اور وہ لوگ کر رہے ہیں جو اچھے گھروں میں رہ رہے ہیں, اس بچے سے میں نے کام کرانا ہے یا میں نے اس کو مارنا ہے,
کیونکہ اس کے ماں باپ نے مجھ سے ہاں، قرضہ لیا ہے تو یہ کام کرے گا, کچھ تو غیرت کریں. ایون ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ڈال کے ان کو قید کیا جاتا ہے. اور یہی میں کہہ رہا ہوں ایک نا بات میں اس کے بتاؤں, لیے بھارت تو ہم پہ حملہ کرے گا تو ہم لڑ لیں گے اس چیز پہ, لیکن جو آپس کی لڑائیاں ہیں وہ تو پہلے ختم سر, کریں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس لیے کوئی ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کوئی اویئرنیس کی ضرورت نہیں ہے. یہ سوشل ایکسیپٹنس جو میڈم کہہ رہی ہے نا, جو ٹیبل پہ جب کھانا لگ رہا ہے پوش ایریاز میں بھی, ان بچوں کو سونے کی جگہ دیکھیں, ان کو ہم کھانے کیا دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو پرابلم اسٹارٹ جو ہر بندے کی اپنا جو رول ہے نا, ایز اے سوسائٹی اپروچ, ایز اے گورنمنٹ اپروچ, ایز اے ہول اپروچ, تو We need to change. وی نیڈ ٹو چینج. یہ جو سوشل ایکسیپٹنس ہے نا, ابھی بھی میں بلیو کرتا ہوں پاکستان میں میری اسٹڈی ہے ایک, ابھی میں نے چائلڈ لیبر پہ بھی ایک کتاب لکھا ہے اور سوشل سیفٹی پہ بھی. ہاں, میرا ایک سارے پاکستان میں چائلڈ لیبر سر ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ایک چھوٹا سا ہمیں بریک لینا ہے. جو میں نے ابھی بات کی کہ بالکل اگر بھارت ہم پہ, جو کہ کبھی نہیں کر سکتا, اتنی ہمت ہی نہیں ہے ان کی, اور اگر کرے گا تو وہ تو ہم سب مل کے لڑ لیں گے, ان کو تو ہم ہرا دیں گے, لیکن جو آپس کی لڑائیاں ہیں نا, جو ہماری اپروچ ہے وہ چینج ہونا بہت ضروری ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ونس اگین. بہت ہی زبردست ڈسکشن چل رہی ہے. اچھا, جہاں ہم مزدور کی بہت فیور میں بات کریں, وہاں پہ کچھ ایسا بھی ہے کہ ان میں بھی فلاز ہوتے ہیں, اور وہ فلاز یہ ہیں کہ اگر 6 دن کا کام ہے تو وہ کریں گے, ایسے 2 دن کا کام ہے 6 دن تک لے جائیں گے, مطلب اس طرح کی چیزیں بھی تو کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, ہم مزدور یونین میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, کچھ بلیک شیپ ہوتے ہیں, جو جان بوجھ کے ایک مزدور اچھا خاصا ایک یونین کام کر رہی ہے اس کو آ کے ٹریگر کرتے ہیں کہ آؤ ہڑتال کرتے ہیں, آؤ ہم ان کو تنگ کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں, جو سیٹ ہے اس کے لیے بھی پرابلمز ہیں, زیادہ دیکھا جائے تو یہی ہوتا ہے. مزدور کے لیے ہم فیور میں بہت بات کریں, تو سر کیا فلاز نہیں ہے؟ دیکھیں جی, معیشت کے 2 ہی پہیے نا, ایک تو انویسٹر ہوتا ہے اور ایک ورکر ہوتا ہے. انویسٹر پیسہ لگاتا ہے, جی, مزدور کام کرتا ہے تو فیکٹری چلتی ہے. اگر مزدور کام نہیں کرے گا تو وہ معیشت کا پہیہ رک جائے گا. تو ہم نے دونوں کو سپورٹ کرنا ہے, تاکہ جہاں بھی ایشوز ہوں, پرابلم, اس کو سپورٹ کرنی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ہم آواز نہیں اٹھائیں گے, آج بولڈ چینل سر دیکھیں آواز اٹھانے والے جو بھی میں نے بات کی, تھوڑا سا میں چاہوں گی اس پہ روشنی ڈالیں کہ جو آواز اٹھانے والا ہے نا, وہ جو 1-2 ہوتے ہیں نا, جو کہتے ہیں کہ جی سر جو سیٹ ہے وہ بھی لڑے اور یہ والا بھی لڑے, میں بیچ میں اچھا بن جاؤں. یہ پھپے کٹنی والے بھی تو کچھ ہوتے ہیں. ہاں دیکھیں, اس پہ میں تھوڑا ایڈ کروں نا, اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر سوسائٹی میں اوور آل کرپشن ہے تو کرپشن آپ کو ہر سیکٹر میں ملے گی, نااہلی ہے تو وہ بھی ملے گی, تو مزدور کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. ہم وکٹم بلیمنگ پہ نہ جائیں. ہاں, اس سے کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ فیکٹریز میں پاکٹ یونینز ہوتی ہیں. پاکٹ یونین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہی امپلائر انہی یونینز کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. ہاں, کہیں کہیں ٹربل سم ورکر ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. بٹ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ ریاست جب آپ کو بیسک یوٹیلیٹیز نہیں دے گی, انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں دے گی. پرائیویٹ اور گورنمنٹ کے جو مزدور ہیں ان کے حقوق میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں, میں وہی آج یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کل سندھ میں کوئی 22 لیبر ریلیٹڈ لاز ہیں جو 18ویں ترمیم کے بعد آئے ہیں. ایک جو پبلک سیکٹر کا لیبر ہے وہ امپلائی اور جو ورکر ہے وہ ڈیفائنڈ ہے سندھ ورکر ایکٹ میں, جو اسٹیبلشمنٹ ایکٹ ہے اور فیکٹریز ایکٹ میں, اور ان کے لیے یہ طے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہونا ہے, 10 لوگ اس کے لیے منیمم ورکرز ہونے ہیں. اب جو پبلک سیکٹر ہے اس کے لیے اگر اس کی داد رسی کے لیے وہ لیبر ڈپارٹمنٹ انسپیکشن بھی کرے گی, اس کو ریگولیٹ بھی کرے گی, اور ان کی ای او بی آئی اور سیسی کے ہوگی. ہاں, بٹ بات یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے آج جو آپ بات کر رہی ہیں کہ زیادہ تر اکنامی انفارمل ہو گئی ہے, کانٹریکٹ پہ ہو گئی ہے, آؤٹ سورس ہو گئی ہے, تو ان لیبر کے لیے پروٹیکشنز, گارنٹیز ابھی ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک مزدور گھر میں جو کام کر رہا ہے, ڈومیسٹک ورکر ہے, اس کو بھی لا کے ایمبٹ میں لایا جائے. اور یہ چیزیں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ گورنمنٹ میں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جی کسی چلا گیا دنیا سے تو اس کو پینشن ملے گی, اس کے گھر والوں کو بھی ملے گی, پہلے اس کو ملے گی اگر وہ ریٹائرمنٹ لیتا ہے.
प्राइवेट सेक्टर्स में ये क्यों नहीं किया जाता? देखिए प्राइवेट सेक्टर में वही बात अगेन कि इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं ना। तो सर आप एक देखिए, प्राइवेट इदारा चला रहे हैं की ना? अगर हम बात कर आप रहे एक हैं, प्राइवेट इदारा चला रहे जी, हैं, जी, ठीक बिल्कुल। है, आप अपना काम करें, आप ऐसी फैसिलिटी देते हैं, फैसिलिटेट करते हैं? नहीं, रिटायरमेंट का और पेंशन का सिलसिला तो मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं है, बट ये सपोर्ट हम जरूर लेकिन करते हैं। होना चाहिए ना। जी वो होना चाहिए। यूबीआई का कंट्रीब्यूशन दे दें तो Contribution 60 होता साल है। के बाद यही उनको मैं कह पेंशन रही हूँ। उसके मिलेगी। बाद वो उनको जो है सारी चीज़ें करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि जो सोशल जो चीज़ें हमारे यहाँ मजदूर को अवेलेबल नहीं है। हम बहुत ज़्यादा ये कर लेते हैं कि वो मजदूर हमारा एम्प्लॉय बीमार हो गया, हमने उसको हॉस्पिटल ले गए, उसकी ट्रीटमेंट करवा दी, ठीक सारी है। चीज़ें करा दी। बट अगेन आप वाली बात है कि जब मजदूर जब 60 साल के बाद जब वो कुछ नहीं कर सकेगा तो फिर क्या उसका करेगा? घर कैसे चलेगा? तो इस पे हमें देखें, वही मैं सर अगेन कह रहा हूँ। ऐसे होने चाहिए प्रॉब्लम्स जो नहीं, मैंने ऐसे अभी नहीं होने चाहिए। मैं अभी इसी में ऐड करने वाला था कि ये तो अब बात हो रही है कि जब 60 इयर्स प्लस एक लेबर जी, चला जी, जाता है पता नहीं तब तक वो जीता है जी, कि नहीं। जी, ये इस टाइम पे हमें बात करनी चाहिए आई बिलीव उन वर्कर्स की जो कि ऑलरेडी कंपनीज में काम कर रहे हैं, और जो जिनके चल- पास- साथ अनफेयर जी। ट्रीटमेंट कंपनीज के एंड से नहीं, हो if रहा है। someone passes away, ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी है, तो उसको बाद में अगर उसकी फैमिली नहीं है इतनी अफोर्ड कर सकती या उसके कोई और जरिया नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं, तो क्या कर रहा है प्राइवेट एक मजदूर का? वो मजदूर का क्या? देखें अब इसमें जो कि एजुकेटेड तबका है उनको तो पता है कि उनकी सैलरी में से एक लिमिटेड अमाउंट Provident प्रोविडेंट fund फंड में में चला जाता जाएगा, है, ठीक लेकिन है। एक वो तबका है लेबर क्लास जो कि ये चीज़ से अवेयर नहीं है। नहीं है। उनको बस यही बताया जाता है कि ये आपके टैक्स वगैरह कट कटा के आपके हाथ में इतने पैसे ये आने पैसे आने। और वो पैसे एट द एंड ऑफ द डे मिसयूज होते हैं। जी, वो बिल्कुल। लवाहिकीन तक पहुंचते जी, नहीं है, जी। वो कंपनी के एंड तक ही रह जाते हैं। हाँ, तो ये देखें ना, यही तो मैं बात करी हूँ कि आपस की लड़ाइयों को तो पहले हम खत्म करें ना, ये बिल्कुल, अपने आप हमें को तो कहीं से सिंसियर करें अपने अपने आपने बात पहले वक्फे से जाने से इंडिया की बात जी, यही बिल्कुल। की ना। देखिए जो समझ रहे हैं कि हम डर गए हैं, जो कि हम बिल्कुल नहीं देखिए, डरे। मैं आपको एज ए पाकिस्तानी सिटीज़न और लॉ के शागिर्द के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इवन जो इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन या रेनोन्सिएशन या डिनोन्सिएशन की है वो यूनिलेटरल है। इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि आपने कोई भी बायलेटरल एग्रीमेंट किया है तो आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है गुड फेथ में। जी। उसको हम कहते हैं पैक्टा सर्वेंदा, वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटी 1969 में हम उसको, और इवन यूएन का जो चार्टर है वो भी उनका जो आर्टिकल 2 सबसेक्शन 2 है कि कोई भी मुल्क बायलेटरली विड्रॉ तब ना करे, कोई पहले ग्रीवेंसेस मैकेनिज्म जो जी, उसमें दिया जी, गया है जी। उसको Individually नहीं इन्वोक कर करे। सकते, individually नहीं कर सकते। तो ये इंडिया को ये बातें नहीं पता सर? देखें पता है, अब दो बातें आपको समझना चाहिए। दुनिया में इंटरनेशनल रिलेशंस में मटीरियल वनरेबिलिटी होती है, दूसरी सोशल वनरेबिलिटी होती है। इकोनॉमिकली इंडिया थिंक्स के दे आर पावरफुल, या दे थिंक ओनली, दे थिंक दे आर पावरफुल, सोशली दे थिंक दे विल गो स्कॉट फ्री इन जी, यूएन जी। सिक्योरिटी काउंसिल। और आपने ये देखा होगा कि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल हो, पाकिस्तान ने वहाँ भी रेजोल्यूशन ये मूव किया है, या यूएन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो, तो हमें पाकिस्तान को मल्टीलेटरल फोरम्स, इंटरनेशनल फोरम्स को, बिकॉज आज के दौर में इंटरनेशनल रिलेशनशिप में इंडिया की जो मैं आपको बताऊं डेमोक्रेसी डेफिसिट है, जो ऑटोक्रेसी हो रही है। आप इतने सिटीजन को रिवोक करके और आप कहें कि वो सिटीजनशिप नहीं है, 1951 के बाद जो है वो नॉन सिटीजन है, ये वही है जो म्यांमार में जो बर्मा में हुआ है, और ये चीज़ हम इधर भी नहीं होने दे रहे हैं। सिर्फ मेरी एक छोटी सी ये बात है कि जो ये इंडिया कह रहा है ना कि जी हमारे, जब हम लोग हिल स्टेशंस पे जाते हैं या जगहों पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो हमारी फौज वहाँ होती है हमें सिक्योर करने के लिए। इस जगह, इस स्पॉट पे इनके लोग कहाँ थे? देखें दुनिया आजकल, मैं आपको ये बताऊं, पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं कि इंटरनेशनली हम लोअर रिपेरियन कंट्री हैं जी, वो अपर रिपेरियन है। दे के नॉट ब्लॉक अवर वाटर एंड दे के नॉट यूनिलैटरली। हाँ, अब बात ये है, हमारे पास फोरम है आजकल, मिलिट्री फेयर, इकोनॉमिक फेयर, लॉ फेयर जो है ना, वी हैड टू अक्यूप अवर डिप्लोमेटिक कम्युनिटी। लॉ फेयर, हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं, हम यूएन के फोरम्स पे जाएं, बट सबसे पहले जो आपने कहा कि हमारे यहाँ यूनिटी, और ये हमारी क्लैरिटी है कि इंडिया कितना भी मटीरियली स्ट्रांग हो, बट वो लीगली
वो इंटरनेशनल लॉ में पाकिस्तान को इस राइट से डिप्राइव नहीं कर सकते। और मैं तो थैंक यू ऐड करना जी जी चाहूंगा, प्लीज सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, कि अगर इन केस वो चाहे भी कि हम पानी बंद करें जैसे कि वो कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं वो चीज को, लेकिन उनके पास उसकी रिसोर्सेज रिसोर्सेज नहीं है बिल्कुल नहीं, even हवा में बातें कर रहे हैं ना, हवा में बातें कर रहे हैं। रिसोर्सेज के अलावा भी मैं बताऊं ये जस्ट थ्रेट्स हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, आर्गुमेंट्स हो रही हैं। अगर आप पाकिस्तानियों की बात करें, इंडियंस की बात करें, वो आपस में मिलना चाहते हैं जी और सपोर्ट करना चाहते हैं। अभी मैं मुल्क से बाहर गया हुआ था तो वहाँ पर हमें इंडियंस मिले और वो कहते हैं जी हम पाकिस्तान आना चाहते हैं। सर वो तो कहते हैं, लेकिन देखें ना अभी यही वो इंडियंस हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया लंदन में एक दूसरे के ऊपर, देखें वो गलत है, वहाँ वो एक शायद नेबर्स भी हैं, लेकिन मुझे सिर्फ दुख हुआ कि आप वैसे तो साथ हैं लेकिन आपने एक हवा में बात की हुई, जो आपकी गवर्नमेंट हमारे ऊपर ये मुसल्लत कर रही है, जो हमने चीज की नहीं है ना, आपके पास कोई एविडेंस है, ये तो आपने कैसे कहा? मैडम सॉरी, ये राइटिस्ट पॉपुलिज्म है जी, ये जी, सारी दुनिया में, यूरोप में भी राइटिस्ट पॉपुलिज्म है और इंडिया में भी ये राइटिस्ट पॉपुलिज्म, जो एक रिलीजन के नाम पे, और ये हम फियर करें कि अल्लाह न करे हमारे कंट्री में भी ये राइटिस्ट पॉपुलिज्म ना हो, और हम यही चाह रहे हैं कि इंडिया इज ऑन ट्रेडिंग ऑन द पाथ ऑफ द राइटिस्ट पॉपुलिज्म। इंडिया का एक थैंक यू तो जरूर करना चाहिए, जब मैच होता है ऐसी चीजें होती हैं, एक बात है वो पाकिस्तान को इकट्ठा जरूर कर देते हैं, कल्चरल हम यूनिटी वहां जरूर हमारी हो जाती है, तो ये थैंक यू सो मच करें आप। पानी पता नहीं अजीब अजीब से मीम्स, हम तो मीम्स भी इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथ कुछ नहीं, हम सेम सॉइल से हैं, सेम कल्चर से हैं, सेम लैंग्वेजेस हैं। आप पंजाब उधर का देखें, उधर का देखें, लैंग्वेज सेम है, कल्चर सेम है। बात सारी ये कि पाकिस्तान में यूनिटी है, चाहे हमारे छोटे छोटे तीदिंग प्रॉब्लम्स हैं हम कर लेते हैं आपस में ही सॉल्व होता है ना, एक खानदान में लोग लड़ते हैं फिर एक हो जाते हैं। के साथ साथ डाइवर्सिटी को भी रेस्पेक्ट करना चाहिए जी। सो देयर इज अ स्ट्रेंथ इन यूनिटी बिकॉज ऑफ अ डाइवर्सिटी। यस, और ये हमें महसूस करना चाहिए कि दुनिया में बेशक यूनिटी, हमें नेशनल नैरेटिव हमारा है, हमारी यूनिटी है, पाकिस्तान एक फेडरेशन है जी। और वो एक रियासतों पे मुश्तमिल है और उनका हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है जो राइट्स को सेफगार्ड करता है, और हमारी सर्वाइवल आप इंटरनेशनल लेवल पे एज अ स्टेट ही है। लेकिन सर हमें अपना क्रेडिट जो है हमारे सोल्जर्स को देना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि हम उन्हीं की वजह से आज यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ में हैं, महफूज हैं और बड़े मज़े से शोज भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, मीम्स भी इंजॉय कर रहे हैं Exactly. और मीम्स लिख भी रहे हैं, सब कुछ करें क्योंकि हमें पता है कि हमारी फोर्सेस हमें संभाल लेंगी। देखिए हमें इस चैनल के थ्रू एक मैसेज ये देना चाहिए कि हम पुरअमन लोग हैं जी और हम जंग नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं चाहते, और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। सर बैन वो हर चीज कर रहे हैं हमारी, हमें तो कोई डर ही नहीं है। हम अपनी तरफ से एक पॉजिटिव मैसेज ये देते हैं कि हम हारमनी और पीस की बात करते हैं, हमें मिलजुल के रहना चाहिए, हम पड़ोसी हैं और इससे जंग से नुकसानात ही होते हैं, फायदे कभी भी नहीं हुए। जितनी भी दुनिया में जंग हुई है, एंड ऑफ द डे दे हैव टू टेबल टॉक। हाँ एग्जैक्टली। और देखें तो फिर एक समझदार इंसान के लिए ये है कि वो ऐसा काम क्यों करेगा, आखिर में आपने फिर टेबल पर फिर वही आके बात करनी, लेकिन इतनी जाने चली जाए, नुकसान हो जाए, तो उससे बेहतर नहीं है कि हम जो इश्यूज हैं उस पर टेबल टॉक एग्जैक्टली आपने कहा हम पुरअमन लोग हैं, बेशक हम पुरअमन लोग हैं, हम पीस चाहते हैं, लेकिन सर ये भी कोई ना समझे, इसका एडवांटेज ना ले कि हम पीस चाहते हैं तो हम डर जाएंगे। हम जब कोई ऐसी बात करेगा तो मुकाबला तो करेंगे। वो देखें अक़वाम मुत्तहिदा हो या और हो, जो नेशनल सॉवरेनिटी है, एवरी कंट्री हैज़ राइट टू डिफेंड देयर सॉवरेनिटी, ठीक है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, उसमें कोई शक नहीं है। आई एग्री के डायलॉग का रास्ता, आजकल देखें जियो पॉलिटिक्स है, आजकल दुनिया इंटरकनेक्टेड है जी, तो हमें जितने भी यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है वो फोरम को अप्लाई करना चाहिए। हमारे जो ब्रदरली कंट्रीज़ हैं जिनका इन्फ्लुएंस इवन मिडल ईस्ट है, चाइना है, या टर्की है, या और कंट्रीज़ हैं, सो अल्टीमेटली आई एग्री। यूक्रेन की वार हुई, उसका रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है, मिडिल ईस्ट की हुई, उसका क्या हुआ। तो पाकिस्तान कभी भी ये नहीं चाहेगा, वी वांट आवर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सेफ गार्डेड, वो एट एनी कॉस्ट वी नो हाउ टू डिफेंड इट। बट द प्रॉब्लम इज़ यही जो आपने बात की कि हमें एक ये मैसेज हमारा लाउड एंड क्लियर है कि हमारे जितने राइट्स अपने लोगों के भी हैं और इंटरनेशनल जितने भी इदारे हैं, दे शुड टेक कॉग्निजेंस के इंडिया बायलैटरली इन एग्रीमेंट्स की वायलेशन कैसे कर बिल्कुल 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 सही कहा। ये हम ब्रेक पे जा रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ये ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक दफ़ा कह दूं कि पाकिस्तान
از یونائٹڈ. اگر ہمارے پیس کو کوئی خراب کرے گا, باقی ہم آپس میں جو مرضی کریں, لیکن کوئی ہماری طرف نہ دیکھے اس طرح کہ ہم ڈر جائیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ونس اگین. لیبر ڈے پہ ہم نے کافی بات کی. آج لیبر ڈے ہے, اس لیے بھی کی کیونکہ آج لیبر ڈے ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس. اور ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے جو, اب تو میں پڑوسی ملک کہنا بھی نہیں چاہ رہی اس کو, انڈیا کو ایسا کیا تھریٹ ہے ہم سے کہ آپ نے لوگوں کے انسٹاگرام بند کر دیے, ان لوگوں کے کر دیے جو آپ ہی کے ساتھ کام کرنے کے لیے بہت زیادہ اتاولے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو ان سے تھریٹ ہو گیا. پھر آپ نے ٹرکش ایک جہاز آیا ہمارے ملک میں, آپ نے کہا جی ٹرکی کے ادھر آؤٹریج ہو گیا. انڈیا میں یہ بحث ہو گئی کہ جی ٹرکی اب کوئی نہیں جائے گا, ہم ٹورزم بند کر دیں گے, ہم جانا بند کر دیں گے, ہم جائیں گے نہیں. تو ٹرکی کون سا آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ آپ آئیں گے تو ہمارا ٹورزم بڑھے گا. تو بھائی آپ کو کس بات کا تھریٹ ہے؟ انسیکیورٹیز آپ لوگوں کو ہو رہی ہیں, ہمیں نہیں ہو رہی. ہر چیز میں آپ لوگ ہر چیز کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ بالکل, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. اور دیکھیں جو یہ ڈرا وہ ہوا باتیں ہو رہی ہیں ساس بہو والی. جی بالکل, جو زیادہ ڈرا ہوا ہوتا ہے نا وہ زیادہ امبوز کر رہا ہوتا ہے. تو میرے خیال سے تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے, اور ایک کہتے ہیں نا امن کا ہاتھ آگے بڑھانا چاہیے. اور دیکھیں جو ہم مل کر کام کر سکتے ہیں نا, وہ لڑائی میں نہیں کر سکتے. اس میں نقصان دیکھیں کسی کا زیادہ ہوگا, کسی کا کم ہوگا, لیکن نقصان عوام کا ہوگا. اچھا, چینلز بند کر کے آپ کو کیا تھریٹ ہے ہم سے؟ کیا ایسی بات ہم کر لیں گے؟ آن اے لائٹر نوٹ آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ آپ بھلے پانی بند کر دیں, آپ اتنے بوکھلائے ہوئے ہیں, کوئی بات نہیں, ہم آپ کو دودھ پتی پیش کریں گے. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. بالکل, کراچی والے, پاکستان والے ہم بہت مہمان نواز ہیں. ہم آپ کو ٹی بھی پلائیں گے, اور ہم کہیں نہ کہیں سے ارینج کر ہی لیں گے, اور ہم آپ کو بریانی بھی کھلائیں گے. اور بریانی بھی کھلائیں گے. بالکل, اسپیشلی کراچی والی بریانی. کراچی والی بریانی. اور آئیے گا, آپ کو بہت مہمان نوازی ملے گی. دیکھیں میں اگین وہ بات کروں گا کہ دنیا جو ہے نا, جو یونیورس ہے نا, یہ کہتے ہیں نا یونیورس از ڈریون بائی دا لاز آف موشن, نیوٹن کے چلتے ہیں. بٹ یہ جو مورل دنیا ہے نا, یہ لاز آف انٹرسٹ پہ چلتی ہے. ایک بات ہمیں سمجھنے چاہیے کہ آپ کے جو انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ پرپیچول ہوتے ہیں, فرینڈز پرپیچول یا اینیمیز نہیں ہوتے ہیں. آپ نے ٹرکیا کے مثال دیا, آپ کو یہ پتہ ہوگا, شاید ہسٹری آپ نے پڑھی ہوگی, جب اوٹومن امپائر کی بات ہوئی تھی اور جب کنسرٹ آف یورپ اور یہ چیزیں ہوئی تھی, تو جو اس وقت بھی مسلمز تھے یونائٹڈ انڈیا میں, انہوں نے جو ریشمی رومال کی تحریک تھی, تو our forefathers has supported that movement of جو خلافت جو تھی اوٹومن امپائر کی, اس کو سپورٹ کیا تھا. تو ٹرکیا has stood with Pakistan as a friend. ہاں, بٹ اگین یہ میں آپ کو صرف بات یہ کہنا والا ہوں کہ دنیا میں انٹریسٹ بدلتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دنیا میں یہ بھی کہتے ہیں نا there is no free lunch. ٹھیک ہے, آپ گڈ ول پہ, یونٹی پہ, امہ پہ کتنا چل سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کی اپنی چیزوں کا بھی, تو آپ نے جیسے کہا کہ ہمارے ہاں اپنی یونٹی, اپنے ہاں اکنامک اسٹیبلٹی, اپنے ہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی, ٹھیک ہے, اپنے ہاں یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی, یہ کلیکٹیو میسیج بھی دیتی ہے کہ وی آر اے یونائٹیڈ, نمبر ون. اور جو جیو پولیٹکس کی پالیٹکس ہے, آئی ایگری وتھ یو کہ پاکستان نے ہمیشہ نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ کلچرل, ریلیجس, سوشل, ایون ان دا ایرینا آف اسپورٹس, وہ ساری چیزیں ہم نے سی بی ایمز کیے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ میں ابھی ایون بتاؤں کہ جو انڈین فشر فوک ہے, آج میں مزدوروں کی بات کر رہے ہیں ہم, تو انڈیا سے جتنے بھی ہائی سیز میں فشر فوک پکڑے جاتے ہیں, تو پاکستان بار بار ان کو ریلیز کیا ہے, اور انڈیا نے وہ ریسیپروکیٹ نہیں کیا. ایک ایڈ آن ایک اور چیز کروں گی, مطلب مجھے صرف غصہ اس بات پہ آ رہا ہے اور دکھ ہو رہا ہے کہ وہاں کچھ ایسے پاکستانیز گئے ہوئے ہیں جن کے بچوں کے علاج ہو رہے ہیں, کچھ ایسے پاکستانیز ہیں جو یہاں سے شادی کر کے خواتین گئی ہیں, ان کو ان کے بچوں سے سیپریٹ کیا جا رہا ہے. ہم پھر بھی اتنے
مہمان نواز ہیں اور اتنے اکوموڈیٹنگ ہے کہ ان کے جو سکھ کمیونٹی آئی ہوئی ہے اپنے یہاں پہ نانکانہ صاحب میں آئی ہوئی ہے اپنی ایک جو ان کی اسپرچول وہ کرنے آتے ہیں اپنا, اس کے لیے ان کے ویزاز کینسل نہیں کیے, ان کو ابھی تک ہم نے اکوموڈیٹ کیا ہے. اور آپ لوگ اتنے کیا بچوں سے تھریٹ ہو رہا ہے آپ کو, ان خواتین سے تھریٹ ہو رہا ہے جو پاکستانیز وہاں رہ رہے ہیں, وہ کیا کر لیں گے, کون سا ٹیرر اٹیک کر لیں گے. آپ نے ایک جھوٹی کہانی بنا کے وہاں لوگوں کو مار کے کہا جی وہاں پہ ہم نے یہ کر دیا پہلگام میں, اور آپ نے پانی بند کرنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دی, لوگوں کو نکالنے کی دھمکیاں شروع کر دی. آپ نا دیکھیں دیکھیں سب سے بڑا رشتہ جو ہے نا وہ انسانیت کا انسانیت کا ہے. تو ہم نے تمام مذاہب سے بالاتر ہو کر, جی ٹھیک ہے, تو ہم نے جو ہے نا وہ انسانیت کی بات کرنی ہے اور اس کو ہم نے فروغ دینا, آگے لے کے جانا ہے. تو انڈیا سے تو میں یہی کہوں گا کہ ہم جنگ کی بات نہ کریں, محبت کی بات کریں, پیار کی بات کریں, وہ تو کسی بھی وہ تو محبت کی بات نہیں کریں نا, تو پھر ہم کیوں تو اتنی. دیکھیں جب ہم یہ میسیج دیں گے تو یقیناً وہاں کی بھی عوام جو ہے وہ اپنی گورنمنٹ میں فورس کرے گی کہ ہمیں لڑائی کی بات نہیں کرنی چاہیے, ہمیں امن کی بات کرنی چاہیے. تو جب ہم ایک اچھا میسیج دیں گے تو انشاءاللہ پوزیٹیو میسیج ہی آئے گا وہاں سے بھی. جھوٹی مصنوعی دیکھیں یہ تو گورنمنٹ سطح پہ, میں نے آپ کو کہا نا کہ گورنمنٹ سطح پہ تھریٹس ہوتی ہیں, بٹ اگر ہم بات عوام کی کریں تو پوری دنیا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی لڑنا چاہتا ہے. فیک ایلیگیشنز ہیں نا یہ. دیکھیں آپ نے تو پولیٹیکلی اور سوشلی بات کی, میں لا کی پوائنٹ آف ویو سے بات کروں گا نا. دیکھیں یہ تو کرسٹل کلیئر ہے کہ انڈیا میں آن دا بیسس آف اے ریلیجن بائیفرکیشن, آپ دیکھیں کہ وہی ریفیوجی اگر بنگلہ دیش سے ہندو ہے تو وہ اس کی سیپریٹ ٹریٹمنٹ ہے, اور ممالک سے ہے تو دوسری ٹریٹمنٹ ہے. پاکستان نے ریسپیکٹ آف دیٹ تھنگ, ہمارے ہاں اسائلم سیکرز ہوں, ریفیوجیز ہوں, ہم ڈفرینٹلی ٹریٹ کرتے ہیں. اگر آپ آئین پاکستان بھی دیکھیں, انڈیا کا بھی آئین دیکھیں, تو ایک ہوتا ہے سٹیزن کو, اور جو ڈیو پروسیس کے رائٹس ہیں وہ نان سٹیزنز کو بھی ہوتے ہیں, ایوری انڈیویڈول ایوری پرسن کو ہوتے ہیں. اور اس میں بھی میں یہ آپ کو بتاؤں, ہندوستان انٹرنیشنلی کنونشن آن دا رائٹس آف چائلڈ کی بھی اسٹیٹ پارٹی ہے, اور سیڈا کی بھی ہے, کنونشن آن دا ایلیمینیشن آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن کی بھی ہے. جو آپ نے یہ بات کی کہ جو خواتین کی میرج ہو جاتی ہے تو یہ انٹرنیشنل لا ہے کہ اگر کوئی عورت کسی کا جو اسپاؤس ہے جس کی سٹیزن شپ ہے تو وہ اسٹیٹ باؤنڈ ہے, اس کو وہ سٹیزن شپ دے دیں. اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیئر فور آئی ایم ٹاکنگ لافلی, اور میں نے لیگلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم پاکستان اس پوائنٹ پہ ہے کہ انڈیا از لیگلی باؤنڈ کہ ان عورتوں کو, ان بچوں کو, ان مریضوں کو ان بیسس پہ ریووک ویزا نہ کر سکتا ہے, کیونکہ وہ انٹرنیشنل لا کے تحت ان ہیومن رائٹس لا کے پابند ہے, چاہے سیدھا ہو, سیاسی ہو, اور وہ ایون سٹیزن کے علاوہ بھی آپ ہر انڈیویڈول کی ڈگنیٹی ہے, ریسپیکٹ ہے, وہ آپ سیف گارڈ کر سکتے ہیں. بالکل. اور ایک فیک ایلیگیشن, ایک پلانٹڈ چیز جو وہاں ہوئی اور جو بھی ہوا, دکھ ہے. جو دیکھیں انسانی جانیں جاتی ہیں, جہاں بھی جائیں اس کا دکھ ہوتا ہے, کسی کی بھی جائے بالکل افسوس ہے, افسوس ہے, سب کو ہے. ہمارے جب جعفر اٹیکس ہوا تھا ٹرینز پہ جب ہوا تھا, تب تو کسی نے نہیں لکھا, یہاں یہ میں بار بار بات کری ہوں, اس کے لیے بھی دکھ اتنا ہی ہونا چاہیے تھا لوگوں کو, ان کی عوام کو بھی ہونا چاہیے تھا. بٹ بات یہ کہ ہم نے تو اس طرح کے ایلیگیشنز نہیں کہ آپ لوگ اتنا کھل کے کہہ رہے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو نکال رہے ہیں وہاں سے جن کی ضرورت ہے وہاں رہنا. آج لیبر ڈے تھا, ہم نے ہیومن رائٹس پہ بھی بات کی, لیبر ڈے پہ بھی بات کی, اور ہم نے تھوڑا سا یہ جو آن گوئنگ کرنٹ افیئرز ہیں ہمارے, اس پہ بھی بات کی, اور آئی ایم شیور ہماری بات لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. لاسٹ میں آپ پلیز جلدی جلدی لیبر ڈے کے حوالے سے میسج. ہاں, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب تک ہمارے ملک سے, ہماری سوسائٹی سے ڈسکرمنیشن اور انیکویلٹی ختم نہیں ہوگی, تب تک یہ جنگل کا قانون اسی طرح چلتا ہے. سر کوئک میسج. اب کوئک میسج میں یہ اگین یہی کہہ رہا ہوں کہ منیمم ویج کو امپلیمنٹ کریں, اور ایون آپ دیکھیں آئے دن ہمارے جو ایون سیوریج کے گٹر صاف کرتے ہیں وہ بیچارے مین ہولز میں, چاہے فیکٹریز میں یا باہر, تو ان کو پروٹیکشن ایکوپمنٹ دیے جائیں, ان کے ساتھ فیئر ٹریٹمنٹ دی جائے, اور ان کی سوشل سیکورٹی کے EOBI اور SSC کی چیزیں دی جائیں. میرے حساب سے تو سب سے پہلے ایکسپوجر کی ضرورت ہے, اور ہمیں اس چیز کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ اویئرنیس کریٹ کی جائے کہ کیا حقوق ہیں, کیا چیزیں ہیں, کیا رائٹس ہیں جن کے اوپر ہم اس اکارڈنگلی عمل کر سکیں, کیونکہ جب تک ہمارے اندر وہ چیز کا شعور نہیں آئے گا تب تک ہم کبھی بھی اس طرف آواز نہیں اٹھائیں گے. جی, مزدور کو دیں گے عزت اور وقار دینا چاہیے, ان کو جو ویجز ہے ان کو پراپر ملنا چاہیے, ساتھ ساتھ جو بھی
ان کو میڈیکل ہے, ایجوکیشن ہے, سب کچھ, ہاؤس الاؤنسز ہیں, یہ ساری چیزیں دینی چاہیے تاکہ وہ بھی ہماری طرح زندگی گزار سکیں. بالکل. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می. بہت زبردست کانورزیشن تھی. بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل نئے شو کے ساتھ آئیں گے. خدا حافظ.